الله وبركاته. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي عن الشريك والشبيه والبديل والنظير. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن كل أم يتبعها ولدها أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے کی طاقت عطا فرمائی ہے. تدبیر، سوچ، کل کے لیے منصوبہ، کل کے لیے آج پریشان ہونا، یہ انسان کی ایک ایسی صفت ہے جو اور کسی مخلوق میں نہیں پائی جاتی. دنیا میں کوئی مخلوق کل کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، نہ وہ آئندہ آنے والے وقت کا کوئی پروگرام بناتی ہے، نہ ان کے اندر اس کا تصور ہوتا ہے. چونٹی غلہ اکٹھا کرتی ہے کل کی وجہ سے نہیں، اپنی فطرت کی وجہ سے. اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ کل کام آئے گا، اس کے اللہ تعالیٰ نے کمپیوٹر میں ڈال دیا ہے. شہد کی مکھی شہد اکٹھا کرتی ہے، اس کے اندر کل کا کوئی تصور نہیں ہوتا. اللہ کا اپنا دیا ہوا نظام ہے جس کے تحت وہ کرتی چلی جاتی ہے. صرف انسان ہے جو سوچتا ہے مجھے کل یہ کرنا ہے، مجھے پرسوں، مجھے اگلے مہینے، اگلے سال، اگلے 50 سال، اگلے 100 سال کے منصوبے انسان بیٹھ کے بناتا ہے. یہ انسانی سوچ ہے. اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ایک کل اللہ بتا رہا ہے میرے بندو، ایک میرے نزدیک بھی آنے والا وقت ہے، ایک میرے نزدیک بھی آنے والی کل ہے، اس کے بارے میں بھی کچھ سوچ لو. ایک میری کل ہے جو جمعرات ہے، جو جمعہ ہے، جو ہفتہ ہے، جو اتوار ہے، جو اگلا سال ہے. ایک اللہ تعالیٰ کے ہاں کل ہے لغد جو موت سے شروع ہوتی ہے اور پھر آگے چلتی جائے گی چلتی جائے گی چلتی جائے گی. تو میرے محترم بھائی اور دوستو، جو کل ہے وہ تو یہ ہے کہ میرے نبی کا فرمان ہے: کم من مقبل یوما لا یکملہ کم من مستقبل لغد لا یدرکہ. کتنے لوگ ہیں جو کل کی سوچ پر دن گزارتے ہیں اور آنے والا کل ان کو قبر میں ڈال چکا ہوتا ہے. کتنے لوگ ہیں
جو صبح بیٹھ کے شام کا منصوبہ بنا رہے ہوتے ہیں اور آنے والی شام میں سورج کے ڈوبنے سے پہلے ان کی اپنی زندگی کا سورج ڈوب جاتا ہے اور وہ منو مٹی کے تلے جا کر سارے منصوبے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ہماری آنے والی کل کو اللہ دھوکہ کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ سب مانچسٹر، انگلستان، پاکستان، ہندوستان، ایران، ترکستان، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ سب دھوکہ ہے۔ یہ کہنے والا میں ہوتا آپ میرے اوپر 100 اعتراض کرتے۔ یہ کہنے والا وہ ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے، نہ میں اپنی طاقت سے بنا، نہ آپ اپنے ارادے سے بنے، نہ میں پاکستان میں پیدا ہوا، نہ یہ ہندوستان میں اپنی چاہت سے پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں شروع سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اللہ اپنی ذات میں اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے۔ اول ہے لیکن اس کا سٹارٹ کوئی نہیں، آخر ہے اس کا اینڈ کوئی نہیں، بلند اتنا ہے اس کے اوپر کچھ نہیں، اور چھپا ہوا اتنا ہے کہ کوئی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی۔ علیم بذات الصدور، زمین دل کے اندر اٹھنے والے راز اور دل کے اندر کی دھڑکنوں میں سے، دل کی دھڑکنوں میں سے اٹھنے والی آواز کو بھی اللہ اپنی قدرت سے سنتا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تم زور سے بولو، آہستہ بولو، دل میں بولو تو اللہ تعالیٰ دل کی آواز بھی سنتا ہے اور تمہاری سرگوشی کو بھی سنتا ہے، تمہارے زور کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ اسے سنانے کے لیے زبان کے آسرے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ گونگے اللہ سے کیسے بات کرتے؟ اسے سنانے کے لیے بول کی ضرورت نہیں، ورنہ جانور اللہ تعالیٰ سے کیسے بات کرتے؟ چونٹیاں اللہ تعالیٰ سے کیسے بات کرتی؟ وہ اپنی ذات میں، علم میں، طاقت میں، قدرت میں، ہیبت میں، کبریائی میں، جلال میں، جبروت میں، ملک میں، سلطنت میں، خزانوں میں، اونچائی میں، بلندی میں، عزت میں، علم میں، طاقت میں، روم میں، جمال میں، کمال میں، پکڑ میں، عطا میں، بخشش میں، معاف کرنے میں بے مثل ہے۔ لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ لا تراہ العیون، آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ ولا تخالطہ الظنون، خیال اس کا تصور نہیں جما سکتا۔ لا یصفہ الواصفون، سارا جہان مل کر اس کی تعریف نہیں کر سکتا۔ لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، ساری دنیا کے درخت کاٹ کے قلم بناؤ۔ والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، پھر ساتوں سمندر کو سیاہی بناؤ، پھر ساری دنیا کے جاہل بھی پڑے ہو جائیں، پڑے ہوئے بھی علم والے ان کا علم آگے سے آگے ہو جائے، اور پھر ساری دنیا کا مرد عورت چھوٹا بڑا سب علم کے سمندر اپنے سینے میں اتار کے قلم پکڑے۔ ساری دنیا کے درخت قلم بن چکے ہیں اور ساری دنیا کا سمندر سیاہی بن چکا ہے، اور ان کے ساتھ فرشتے بھی آ گئے، جنات بھی آ گئے، انسان بھی آ گئے، ان کے ساتھ نبیوں کو بھی بٹھا دو، اور اللہ کہہ رہا اب میری تعریف لکھو۔ سمندر کی سیاہی حاضر ہے، قلم حاضر ہے، یہ قلم اٹکے گا نہیں، کیا لکھوں کیا نہ لکھوں، تمہیں سوچنا نہ پڑے یہ لکھوں کہ وہ لکھوں، یہ بدلوں کہ وہ بدلوں، تمہارے ہر لفظ میں پہلے سے طاقت زیادہ ہو جائے، ہر سطر اور جملے میں پہلے سے طاقت زیادہ ہو جائے، ہر تعبیر پہلے سے زیادہ حسین و خوبصورت ہو جائے، اور تم لکھو اور لکھو اور لکھو۔ جبریل اپنے علم کے مطابق لکھے گا، میکائیل اپنے علم کے مطابق لکھے گا، اسرائیل اسرافیل اپنے علم کے مطابق لکھے گا، عرش کے فرشتے، آسمان کے فرشتے اللہ کو لکھیں گے جیسے انہوں نے جانا، انسان اللہ کو لکھیں گے جیسے انہوں نے جانا۔ پھر نبی سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں، نبیوں کا علم فرشتوں سے بھی زیادہ ہے، وہ ایسے لکھیں گے جیسے انہوں نے اللہ کو جانا۔ پھر اس میں بڑے بڑے انبیاء جن پر اللہ نے کتاب اتاری، موسیٰ، داود، عیسیٰ، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیہم الصلوات و تسلیمات، پھر بڑے پیغمبر جن کو قرآن نے اپنے کتاب اپنے اوراق میں جگہ دی ہے، وہ 25 بڑے پیغمبر ہیں جن کو قرآن اپنے اوراق میں لاتا ہے، اپنے مضمون میں لاتا ہے۔ وہ نوح، ابراہیم اور یعقوب اور یوسف اور یحییٰ اور الیاس اور زکریا اور داود اور سلیمان اور اسحاق اور اسماعیل اور ہود اور صالح اور لوط اور شعیب علیہم السلام، الیاس، یہ تمام انبیاء بھی بیٹھ کر اپنی
اپنی طاقت کے مطابق لکھنا شروع کریں. ان میں سب کے سردار، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اللہ کی تعریف کو اللہ کے دی فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. یہ جملہ صرف اس ہستی کے لیے بولا گیا ہے اور کسی کے لیے یہ جملہ نہیں بولا گیا کہ اے دنیا کے انسانوں تمہیں کچھ خبر نہیں ہے کہ میں نے اپنے نبی پر کیا علم اتارا ہے. کوئی جان ہی نہیں سکتا اس کے علم کی انتہا کو، کوئی پیمانہ نہیں اس کے علم کو ناپنے کا. ہے پیمانہ ہے چونکہ اللہ ہے جس کا علم لامحدود ہے، باقیوں کا علم محدود ہے، پر دنیا میں کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے جو میرے محبوب کے علم کو ناپ سکے، تول سکے، پہچان سکے. یہ بھی آج اللہ کی تعریف لکھ رہے ہیں اور ادھر قلم ہے، ادھر سمندر کی سیاہیاں ہیں، ادھر زمین کے سینے کے برابر کاپیاں ہیں، رجسٹر ہیں. لکھو 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 لکھو. لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے اور تمہارے رب کی تعریف ختم نہ ہوگی. اتنے اور سمندر لاؤ پھر بھی نہیں، اور لاؤ پھر بھی نہیں، اور لاؤ پھر بھی نہیں، اور لاؤ پھر بھی نہیں. کیوں نہیں کہ ہر چیز مخلوق ہے، محدود ہے، اور اللہ خالق ہے، لامحدود ہے. مخلوق کی یہ طاقت نہیں کہ خالق کی صفت کو اس کی شان کے مطابق بیان کر سکے. یہ وہ اللہ ہے. ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون. یہ اللہ جو اپنی ذات میں سچ ہے، حق ہے، اس کا علم بے خطا ہے، اس کا علم لامحدود ہے. علیم بذات الصدور نہیں ہے. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. زمین سے کیا نکلا، زمین میں کیا گیا، آسمان سے کیا اترا، آسمان پہ کیا چڑھا، سارا تیرے رب کے علم میں ہے. ما تسقط من ورقة الا يعلمها. صرف برطانیہ کے درخت گنو تو گننا مشکل ہے، پتے کون گنے گا؟ 6 بر اعظم کے درخت گنو، ممکن ہے گن لیے جائیں، پتے کون گنے گا؟ سمندر کے اندر جنگل کے جنگل ہیں، ان کے پتے کون گنے گا؟ آپ کا رب کہتا ہے زمین میں، سمندر میں، پہاڑ میں، جنگل میں کسی درخت پر سے کوئی بھی پتا گرتا ہے تو تیرا رب اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، تیرے رب کے علم میں ہوتا ہے، وہ جانتا ہے پتوں کو جانے. وَيَعْلَمُ عَدَدَ وَرَقِ الْأَشْجَارِ وَعَدَدَ قَطْرِ الْأَمْطَارِ وَعَدَدَ مَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَأَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ لَا تُبَارِ مِنْهُ سَمَاءٌ سَمَاءً وَلَا أَرْضٌ أَرْضًا وَلَا بَحْرٌ مَا فِي قَعْرِهِ وَلَا جَبَلٌ مَا فِي وَعْرِهِ. جو بارش کے قطروں، کتنی برطانیہ میں بارش ہوتی ہے، کتنی بارش ہوتی ہے؟ بارش ہی بارش، بارش ہی بارش. کب سے ہو رہی ہے، کب تک ہوتی رہے گی؟ آپ کا رب کہتا ہے میں سورے قطرے گن کے اتارتا ہوں، بن گنے نہیں اتارتا. سمندروں میں کتنا پانی ہے تولا ہوا ہے، بارش کے کتنے قطرے گنا ہوا ہے، درختوں پہ کتنے پتے گنا ہوا ہے، سبز کتنے، پیلے کتنے، گر کتنے گئے، کھڑے کتنے ہیں گنا ہوا ہے. کتنے پھل بنے، کتنے دانے بنے، کتنا میٹھا بنا، کتنا گر گیا، کس کو کس نے کھایا، کس کو کون کھانے والا ہے. ملتان کے میرے ضلع میں آم پیدا ہوا ہے، اسے مانچسٹر کے آدمی تک پہنچانا ہے. میرے کسی بھی زمیندار کے باغ میں پیدا ہونے والا آم ملتان سے اللہ اس کو کراچی پہنچاتا ہے، کراچی سے لندن پہنچاتا ہے، لندن سے مانچسٹر پہنچاتا ہے. سارا دن گاہک آتے رہے، اس کو دیکھ کے چھوڑتے گئے، اس کو دیکھ کے چھوڑتے گئے. ایک نے تو اٹھا بھی لیا، فرشتے نے چھڑی مار کر پیچھے رکھ، تیرا نہیں ہے، وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا، وہ بھی آیا نہیں ہے، وہ جاب پہ ہے، وہ آئے گا، وہ خریدے گا، میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، میں نہیں جا سکتا. وہاں سے اڑایا، یہاں پہنچایا، شام کو وہ آیا. وہ آم بھی گندا ہے، ٹیڑھا ہے، لیکن نام اسی کا ہے. وہ اسی کو اٹھا کے لے جاتا ہے، اسی کو گھر لے جاتا ہے، اس کے ٹکڑے کرتا ہے، 4 خود کھاتا ہے، 2 بچوں کو کھلاتا ہے، تب جا کے اس فرشتے کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے. یہ اللہ ہے، اللہ جس کا علم، جس کی قدرت، جس کی ہیبت، جس کی کبریائی، جلال جمال کی کوئی حد نہیں ہے. آج کی سب سے بڑی جہالت اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کو نہیں جانا. ایک مانچسٹر میں سرخ بتی جلتی ہے تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں. میں ابھی سفر کر کے آ رہا ہوں نا، رات دیر سے بھی نکلنا ہوا، سویرے بھی نکلنا ہوا. ارے بھائی کیوں کھڑے ہو، چلو. ہمارے ہاں تو کب کی بتی کا اشارہ توڑ کے ہم آگے گزر جاتے. تم کیوں کھڑے ہو؟ کہ جی ٹکٹ لگ جائے گا، ٹکٹ لگے، کیمرہ دیکھ رہا ہے،
آپ کو نہیں پتا، دیکھو وہ پیلے رنگ کا وہ کیمرہ لگا ہوا ہے، مجھے اس کو نہ وہ دیکھ رہے ہیں پیلا پیلا رنگ کا وہ کیمرہ ہے، جو ہم اشارہ توڑیں گے ٹکٹ لگ جائے گا ہے، اور 3-4 دفعہ لگ گیا تو پھر وہ لائسنس کینسل ہو جائے گا۔ ایک ٹکٹ کے ڈر سے اشارے پر گاڑی کھڑی ہوئی ہے اور رات کے 12 بجے میں سناٹا ہے، اور ایک ٹکٹ اور قانون کے ڈر نے اس کی گاڑی کو بریک لگائے ہوئے ہیں، اور اسی وقت اس کی گاڑی میں میوزک چل رہا ہے اور وہ شہنشاہ اعظم کے قانون کو توڑ رہا ہے۔ وہ اللہ جس نے عرشوں سے کہا مت سنو موسیقی، یہ اخلاق کو برباد کرنے والی ہے۔ قومیں برباد ہو گئیں جب گانے بجانے کی عادی ہوئیں، اور قومیں ہلاک ہو گئیں جب ان کے اندر شراب، زنا اور میوزک 3 چیزیں جس قوم میں چلی جائیں۔ انتظار کرو، آج، کل، پرسوں، اگلے مہینے، اگلے سال وہ زمین سے مٹنے والے ہیں۔ یہ کائنات اللہ کی ہے، یہاں حکومت اللہ کرتا ہے۔ قل ان الامر کلہ للہ، انہیں بتاؤ حکومت اللہ کی ہے، انہیں بتاؤ ان القوت للہ جمیعا، طاقت ساری اللہ کی ہے، انہیں بتاؤ قل اللہم مالک الملک، انہیں بتا دو کہ شہنشاہ اعظم صرف اللہ ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس سے ملک دے، جس سے واپس لے، جس کو عزت دے، جس کو ذلیل کر دے، جس کا رزق کھول دے، جس کا تنگ کر دے، بیمار کر دے، صحت دے دے، عزت دے دے، ذلت دے دے، زندگی لائے، موت لائے، بلندی لائے، پستی لائے، صبح لائے، شام لائے، موسم بدلے، بارش لائے، بجلیاں برسائے، آگ برسائے، پتھر برسائے، طوفان لائے، جو کرے، جو کر رہا ہے، جو کرے گا، وہ ایک ہستی ہے جس کا نام اللہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ الحی القیوم، وہ قائم بھی ہے، زندہ بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ وہ سوتا ہے نہ وہ اونگتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ذالکم اللہ ربکم الحق، وہ ساری کائنات کا حقیقی رب ہے۔ وہ کیا ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ ایک اکیلا وحدہ لا شریک ہے۔ لم یتخذ صاحبہ، بیوی کوئی نہیں، ولا ولدا، بیٹا کوئی نہیں ہے، لیز ولا آیا ہے، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس کے ملک میں شریک کوئی نہیں، ولم یکن لہ ولی من الذل، اس کا مددگار کوئی نہیں، اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں، ہر چیز سے بے نیاز، نہ مکان کا محتاج، نہ زمانے کا محتاج، نہ کھانے پینے، بیوی بچے کا محتاج، وہ اپنی ذات میں بے مثل، بے مثال، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحسیب الجلیل القریم الرقیب المجیب الواسع المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی الممید الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر الطواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشید الصبور الحنان المنان جل جلالہ، یہ اللہ ہے۔ بھائیو نہیں پہچانا، میوزک بج رہا ہو، کیا کر رہے ہو؟ اللہ نے روکا ہے تو کوئی نہیں، سب چلتا ہے۔ نہیں پہچانا، اللہ کو نہیں جانا، ہائے سب سے بڑا اندھیر ہو گیا، سب سے بڑا ظلم ہو گیا، سب سے بڑی جہالت آ گئی کہ اللہ کا تعارف ختم ہو گیا۔ ہائے وہ اللہ صرف نام ہی دیکھو، اللہ، کسی نام کا لفظ، کسی لفظ کا حرف ہٹاؤ مطلب بدل جاتا ہے۔ طارق رات کو آنے والا، تا ہٹا دو ارق بے قرار ہونے والا، الف ہٹا دو طارق کھٹکھٹانے والا، قاف ہٹا دو طارن
ہوا میں اڑنے والا. کتنے مطلب بدل گئے حرف کے ہٹانے سے. جمیل خوبصورت، جیم ہٹا دو میل بن گیا، گندگی بن گیا. کتنا مطلب بدل گیا. اللہ اللہ، الف ہٹا دو. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. للہ بچا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. الف کے ساتھ لام ہٹا دو تو لہو بچ گیا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. پچھلا لام ہٹا دو تو الہ بچ گیا. وہو الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ. سارا ہی ہٹا دو، الف بھی لام بھی دوسرا لام بھی. لام کی پیش کی آواز باقی رکھو ہو، تو وہ بھی هو اللہ الذی لا الہ الا ہو ہے. ہو بھی اللہ ہے، لہو بھی اللہ ہے، الہ بھی اللہ ہے، للہ بھی اللہ ہے، اور اللہ اللہ ہی ہے. کیا 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 ہو گیا؟ اللہ کو نہیں پہچانا، یہ ظلم ہو گیا. یہ ڈاکٹر ہیں، یہ انجینئر ہیں، یہ سائنٹسٹ ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ بڑے بزنس مین ہیں، یہ بڑے تاجر ہیں، یہ بڑے بڑے حکومت میں عہدے پر ہیں، یہ بادشاہ ہیں، یہ صدر، یہ وزیر ہیں، یہ ہیں، یہ وہ ہیں. ایک ظلم سب سے ہو گیا کہ اللہ کو نہیں جانا، اللہ کو نہیں پہچانا. ورنہ وہ روکے اور میں رکوں نہیں، وہ بلائے اور میں آؤں نہیں. کیا پتہ چلا؟ اللہ کا پتہ کوئی نہیں ہے. بلانے والا کون ہے؟ بلانے والا کون ہے پتہ نہیں ہے. حکومت کا پتہ ہے. حکومت کا کوئی آدمی اشارے پر کھڑا نہیں ہے، خالی وہ اشارہ کرتے ہیں کھڑے ہو جاؤ، ساری ٹریفک کھڑی ہے. کہتے ہیں چل پڑو، ساری ٹریفک چل رہی ہے. جب لوگ اللہ کو جانتے تھے تو اس کے اشاروں پر یوں چلتے تھے، اشاروں پر کٹتے تھے، مرتے تھے، جیتے تھے، اٹھتے تھے، چلتے تھے، رکتے تھے. وہ سب اللہ کے پیچھے تھا. جب وہ اللہ کو جانتے تھے، سب سے بڑی جہالت آئی، سب سے بڑا ظلم آیا کہ اللہ کو نہیں پہچانا. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. میرے بندو، سب سے پہلے تو تمہیں سیکھنا یہ تھا کہ اللہ ایک ہے. میں اس اللہ کو پہچانوں جس کے تو فعل ہی تو میرا وجود ہے، جس کی چاہت سے تو میں باقی ہوں. زمین اپنی طاقت سے بچھ گئی نہیں نہیں نہیں. والارض فرشناها فنعم الماہدون. پانی اپنی طاقت سے نکل آئے نہیں نہیں نہیں. اخرج منها ماءها ومرعاها. میٹھے کو مٹھاس اللہ نے دی. هذا عذب فرات سائغ شرابه. کڑوے کو کڑواہٹ اللہ نے دی. هذا ملح اجاج. پانی میں تیرنے والی مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے تیرنا عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے تیرنا عطا فرمایا. لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا. صدف میں جا کے پانی موتی بنا، اسے میرے اللہ نے بنایا. وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا. ایک پانی کا قطرہ وہ صدف کے منہ میں جا کے موتی بن گیا، وہ ہرن کے منہ میں جا کے مشک بن گیا، وہ مچھلی کے منہ میں جا کے عنبر بن گیا، وہ گائے کے منہ میں جا کے دودھ بن گیا، وہ شہد کی مکھی منہ میں جا کے شہد بن گیا، گندی مکھی نے کے منہ میں جا کر وہ غلاظت بن گیا، بکری کے منہ میں جا کر وہ گوشت بن گیا، اور درخت کے جڑوں میں جا کر وہ پھل بن گیا، وہ پھول بن گیا، وہ مہکنے لگا، وہ میرے پیٹ میں جا کر میری زندگی کا سامان بن گیا. پانی کا ایک قطرہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے. اللہ بڑی طاقتور ذات ہے. یہ موجیں، یہ بارش، یہ برق، یہ بھاپ، یہ بادل، یہ گرج، یہ چمک، یہ مشرق، یہ مغرب، یہ شمال، یہ جنوب، یہ سورج، یہ چاند، یہ تارے، یہ ہوا، یہ سب کچھ بتاتے ہیں کہ بھائیو اللہ بڑی ہستی ہے، اللہ بڑی طاقتور ذات ہے. وہ اللہ کہہ رہا ہے، وہ اللہ کہہ رہا ہے دنیا دھوکے کا گھر ہے، متاع الغرور ہے. مانچسٹر دھوکا، لندن دھوکا، امریکہ دھوکا، پاکستان دھوکا، ہندوستان دھوکا، 7 بر اعظم دھوکا، سورج، چاند، تارے، سمندر، سب کچھ کیا ہے؟ تخت و تاج، قید اور بند کی صعوبتیں، عزت اور ذلت، یہ سب کیا ہے؟ کہ یہ سب دھوکا، یہ سب فریب ہے. حقیقت کل ہے. کل کون سا کل جو اللہ کہہ رہا ہے؟ وہ کل نہیں جو جمعرات ہے، وہ کل جو اللہ کہہ رہا ہے وہ کیا ہے؟ الحاقہ ملحاقہ، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ. حقیقت الحاقہ، حقیقت الحاقہ، حقیقت. یہ ایک سائرن ہے، سائرن جیسے سائرن نہیں بجتا خطرے کا، تو ایک دم سارے مانچسٹر میں خوف طری ہو جاتا، سائرن بج گیا. تو اللہ تعالیٰ کی آواز ہے الحاقہ
الحق الحق الحق، حقیقت 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 حقیقت۔ سب کے کون کے پردے پھٹنے لگ گئے، دل دہلنے لگ گئے۔ حقیقت کیا ہے؟ میں تو اسے حقیقت سمجھ رہا ہوں۔ میں تو پاکستان چھوڑ کے مانچسٹر آ گیا کہ یہاں حقائق ہیں، اور میں تو ہندوستان چھوڑ کے یہاں آ گیا کہ یہاں زندگی بڑی آسان ہے، یہاں حقائق ہیں۔ تو یہ آواز کیا کہہ رہی ہے؟ یہ نہیں، حقیقت حقیقت حقیقت۔ ابھی اس حیرانی میں تھے کہ ایک دم آواز بند ہوئی، پھر اس سے طاقتور آواز آئی، ملحق 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 ملحق۔ زور، زیادہ زور آ گیا آواز میں، لفظ بڑھ گیا، آواز میں زور آ گیا۔ کیا ہے حقیقت؟ کیا ہے حقیقت؟ کیا ہے حقیقت؟ کیا ہے حقیقت؟ تمہارے پاؤنڈ، تمہارا یورو، تمہاری جابز، تمہاری گاڑیاں، تمہارے گھر، تمہاری انگلینڈ کی سہولتیں؟ نہیں 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 نہیں۔ افریقہ کا فقر، افریقہ کا جنگل؟ نہیں 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 نہیں۔ ملحق ملحق ملحق۔ سمجھو سمجھو سمجھو، کہیں دھوکے میں نہ مر جاؤ، کہیں دھوکے میں نہ مر جاؤ۔ اس خوف کی کیفیت میں اور اضافہ ہو گیا، تو پھر ایک دم فل سٹاپ ہوا، پھر ایک آواز اس سے بھی تیز آئی، وما ادراک ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ تیزی آ گئی، تیزی آ گئی۔ کیا کہا اللہ نے؟ تمہیں پتہ لگ بھی نہیں سکتا حقیقت کیا ہے، تم نہیں جان سکتے حقیقت کیا ہے۔ کیوں نہیں جان سکتے؟ کہ یہ دل کی آنکھوں سے نظر آتا ہے، اور دل گناہوں کی وجہ سے اندھا ہو چکا ہے، ان آنکھوں سے نہیں نظر آتا۔ جو آنکھیں سارا دن ننگی عورتیں دیکھیں، انہیں کیسے پتا چلے گا کہ حقیقت کیا ہے؟ جو کان سارا دن میوزک سنیں، انہیں کیسے پتا چلے گا حقیقت کیا ہے؟ جس پیٹ میں شراب چلی جائے، جس پیٹ میں شراب کی کمائی چلی جائے، جس پیٹ میں جھوٹ کی کمائی چلی جائے، جس پیٹ میں حرام کا لقمہ چلا جائے، جو وجود اذان سن کے مسجد کو نہ چلے، نماز کے وقت پہ اللہ کے در پر نہ جھکے، یہ دل مر گیا ہے۔ اسے کوئی آئی اسپیشلسٹ آنکھیں نہیں دے سکتا۔ یہ دل اندھا ہو گیا ہے، جس کو قرآن کہتا ہے لا تعمل ابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور۔ وہ کیا حقیقت ہے؟ وہ حقیقت ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زمین میں زلزلہ آئے گا۔ وہ کیا حقیقت ہے؟ اذا الشمس كورت، جب سورج اندھا ہو جائے گا۔ وہ کیا حقیقت ہے؟ وانشق القمر، جب چاند ٹوٹ جائے گا۔ وہ کیا حقیقت ہے؟ واذا الكواكب انتثرت، جب ستارے جھڑ جائیں گے، آپس میں ٹکرا 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 کے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ وہ کیا حقیقت ہے؟ واذا البحار سجرت، جب سمندروں میں آگ لگ جائے گی۔ وہ کیا حقیقت ہے؟ واذا الجبال نصفت واذا الجبال سيرت۔ ہاں وتكون الجبال كالعهن المنفوش، جس دن پہاڑ روئی بن جائیں گے، کاٹن بن جائیں گے، ہوا میں اڑ جائیں گے، جس دن زمین تھر تھرائے گی، آسمان کپ کپائے گا، اور انسان ایک موت مریں گے۔ اور آج فرشتے بھی مریں گے، اور آج جبریل بھی مرے گا، اور میکائیل بھی مرے گا، اور عرش کے فرشتے بھی مریں گے۔ اور اللہ کہے گا مر جائے جبریل و میکائیل، تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ ان دونوں کو بچا لے، تیرے پرانے خادم۔ تو میرا اللہ کہے گا اسکت فقط كتبت الموت على من كان تحت عرشی، خاموش رہو، میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے۔ جبریل گیا، میکائیل گیا، اسرافیل گیا، اوپر اللہ، نیچے اسرائیل، ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ اللہ کہے گا کون باقی ہے؟ کون باقی ہے؟ حقیقت حقیقت کون باقی ہے؟ یا اللہ اوپر تو باقی ہے، نیچے تیرا غلام باقی ہے۔ میرا اللہ کہے گا موت مر جا، تو بھی مر جا، موت سب کا مقدر ہے۔ یہ مر گیا، سارے مر گئے۔ پھر میرا اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیأت، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ اب میرے سامنے۔ پھر کہے گا من کان لی شریکا فلیأت، من کان لی شریکا فلیأت، ہے کوئی ہے کوئی ہے کوئی؟ این الملوک این الجبارون این المتکبرون این المتکبرون، کہاں گئے بادشاہ، کہاں گئے ظالم، کہاں گئے متکبر اور جابر؟
کہاں گئے حسن پہ ناز کرنے والے؟ کہاں گئے دولت پر غرور کرنے والے؟ لمن الملک اليوم، آج کون بادشاہ ہے؟ کوئی جواب نہ دے گا تو اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے شہنشاہ کی حکومت ہے، انتظار کرو دوسری زندگی کا۔ یہ روحوں کو خطاب ہوگا، انتظار کرو دوسری زندگی کا۔ جو میں تمہیں کہتا رہا اور تم نہ سنے، تم نے نہ سنا، انتظار کرو، اب وہ دن آ رہا ہے۔ وہ کیسا دن ہے؟ یوم یجعل الولدان شیبا، جس دن بچہ بوڑھا ہو جائے گا۔ وہ کیا دن ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ وہ کیا دن ہے جب بیوی بھول جائے گی، خامن بھول جائے گا، ماں انکار کر دے گی، اولاد کو نہیں پہچانے گی، باپ نہیں پہچانے گا، بھائی نہیں پہچانیں گے۔ وہ کیا دن ہے؟ وہ کیا دن ہے؟ لا تکلم نفس الا باذنہ، جس دن کوئی نہ بول سکے گا۔ وہ کیا دن ہے؟ ازلفت الجنت للمتقین، جب جنت آ رہی ہوگی۔ وہ کیا دن ہے؟ وبرزت الجحیم للغاوین، جب جہنم چیختی چلاتی آ رہی ہوگی۔ وہ کیا دن ہے؟ وجاء ربک والملک صفا صفا، جب اللہ خود اپنے عرش کے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ آ چکا ہوگا۔ وہ کیا دن ہے؟ ہائے ہائے، یوم نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، یہ وہ دن ہے جب اللہ ترازو کو اتارے گا۔ تولو، ہاں آج پاؤنڈ ڈالر نہیں تولا جائے گا، تولو، ایمان تولو، کفر تولو، سچ تولو، زنا تولو، پاک دامنی کو تولو، حلال کو تولو، حرام کو تولو، جھوٹ کو تولو، سچ کو تولو، حیا کو تولو، بے حیائی کو تولو، نماز کو تولو، تکبر کو تولو، زکوٰۃ کو تولو، بخل کو تولو۔ سخاوت تولے گی، بخل تولے گا۔ ہاں آج اچھا اور برا، کھرا کھوٹا نکھر کے سامنے آئے گا۔ یوم تبلی السرائر، دنیا میں اللہ پردے ڈالتا ہے، قیامت کے دن پردے اتار دے گا۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ، یہ تیرا ہی پیپر ہے، مانچسٹر کا ہے، کسی اور جگہ۔ دیکھ رہے تو رات کیا کر رہا ہے، دیکھ رہے یہ تیری کیسی رات ہے، یہ تیرا کیسا دن ہے، یہ کیسا وقت ہے، یہ کیسی صبح ہے، یہ کیسی شام ہے۔ یہ وہ دن ہے بھائیو، اللہ حقائق کی طرف دعوت دیتا ہے، کہتا ہے اے میرے بندو، اس دن کے لیے کچھ تیار کر لو۔ اس دن کی تیاری کیا ہے؟ اپنے اللہ سے صلح کر لو، اپنے اللہ کو منا لو۔ میں روز ایک ہی بات کر رہا ہوں بھائیو، مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے، عرصہ ہی ہوا ہے، اللہ پاک کو ناراض کر دیا، صلح ہی نہیں کی اس کے ساتھ، منایا ہی نہیں ہے اس کو، راضی ہی نہیں کیا اس کو۔ دنیا بھی بنے گی جب وہ راضی ہوگا، آخرت بھی بنے گی جب وہ راضی ہوگا۔ دنیا کا آ جانا نہ سمجھو کہ اللہ خوش ہو گیا ہے، دنیا کا چلے جانا مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ہے۔ امام حسین کے سر قلم کر دیے گئے، آل رسول ذبح کر دی گئی۔ وہ خون جس کا ایک قطرہ ساری امت کے خون سے قیمتی ہو، وہ اولاد جس پر ساری انسانیت کی اولادیں ذبح کی جا سکتی ہوں، وہ وجود جس کو اللہ کے نبی نے سر سے لے کر پاؤں تک اپنے ہونٹوں سے منور کیا ہو، ماتھا بھی چوما ہے حسین کا، ہونٹ بھی چومے، گردن جس پر تلواریں چلی وہ گردن بھی چومی ہے، جس سینے پر تیر لگے وہ سینہ بھی چوما ہے، جس کمر پہ تلواریں پڑی اس کمر کو بھی چوما ہے، ان ہاتھوں کو بھی چوما ہوا ہے۔ نبی کے پورے وجود پر میرے محبوب کے ہونٹ لگے ہوئے ہیں۔ آج اس کا سینہ چھلنی، اس کی اولاد چھلنی، اس کا سر نیزے پر، اور ابن زیاد جیسے کتوں کی کے ہاتھ میں جھنڈے ہیں اور وہ لہرا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم کامیاب ہیں اور حسین ناکام ہے۔ نہیں 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 نہیں، دھوکہ نہ کھاؤ، دھوکہ نہ کھاؤ۔ دنیا کی عزت ضروری نہیں کہ اللہ خوش ہو کے دے دے، دنیا کی ناکامی ضروری نہیں کہ اللہ ناراض ہو کے دے دے۔ حسین شکست کھا گئے، ناکام نہیں ہوئے ہیں، ابن زیاد نے فتح پائی ہے، کامیاب نہیں ہوا ہے۔ اللہ کی سنت میں غور کرو، میرے اللہ نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ دنیا کا سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس پر ہر عزت ختم، شرافت ختم، علم ختم، اور الفاظ کہاں سے لاؤں؟ الفاظ ہی کوئی نہیں اس ہستی کو بیان کرنے کے لیے
جنہیں اللہ ایک آسمان دوسرا تیسرا چوتھا 7 آسمان پار کروا کے سدرۃ المنتہا پار کروا کے عرش کو پار کروا کے 70,000 نور کے پردے اٹھا کر آمنے سامنے ہو کر جس سے بات کرتا ہو، وہ کیا ہستی ہے، وہ کیا ہستی ہے۔ ابو ہریرہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے، آپ نبی کب بنے تھے؟ اس کا جواب 40 سال کی عمر میں، اور اس کا تفصیلی جواب ہے 40 سال 6 ماہ 10 دن جب جبریل آئے تھے۔ جب جبریل آئے تھے ہمارے نبی کی عمر کے 40 سال 6 ماہ اور 10واں دن تھا، 10 دن پورے ہو چکے تھے۔ جبریل نے آ کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، لیکن میرے نبی نے کیا جواب دیا ہے؟ یہ نہیں کہا 40 سال کی عمر میں، کیا کہا ہے؟ ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم لمنجدل بین الروح والجسد، اے ابو ہریرہ اب آدم علیہ السلام کی مٹی بھی نہیں اکٹھی ہوئی تھی کہ میں نبی بن چکا تھا۔ اتنا بڑا رسول ہے، اتنا بڑا رسول ہے، اور چارپائی ہوتی ہے نا، چارپائی کی لکڑی ہوتی ہے نا، اس پر اپنے پہلے ایسے یوں تڑپ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ دیکھ رہی کہ اللہ کے نبی کو کچھ ہو رہا ہے، پھر ایک دم اپنے پیٹ کو چارپائی کے ساتھ ایسے لگا اور یوں ہو گئے، دیکھ رہے ہو مجھے؟ حضرت عائشہ نے پوچھا ہائے ہائے یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ عائشہ بھوک بڑی لگی، پیٹ کٹھا ہو رہا ہے، بھوک بڑی سخت، تم دن میں 6 دفعہ کھاتے ہو پھر بھی اس کے حکموں کو توڑتے ہو۔ جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی پکڑا دی، جس کی اللہ نے قسمیں کھائیں، لعمرک تیری جان کی قسم، والضحا تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا تیری سیاہ زلفوں کی قسم۔ یہ امام راضی کا ترجمہ ہے، امام راضی جیسا آدمی کا ترجمہ ہے یہ۔ والضحا تیرے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا تیری ستاری کی چادر کی قسم۔ اتنے مقام پر یہ کیا ہو رہا ہے کہ پیٹ چارپائی کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور اما عائشہ رو رہی یا رسول اللہ آپ اللہ سے مانگ کیوں نہیں لیتے؟ آپ تو جو مانگیں گے اللہ فوراً دے دے گا۔ کہ نہیں عائشہ میں ایسے ہی بھوک برداشت کروں گا، میں اللہ سے کشادگی نہیں مانگوں گا۔ میرے پہلے بھائی جو نبی تھے وہ بھی ایسے ہی چلے گئے، میں بھی ایسا ہی جاؤں گا۔ اور اس سے اگلی بات کیا ہے؟ امت کے، آپ کو پتا تھا میری امت کے اکثر لوگ تو غریب ہوں گے، امت کے غریبوں کو تسلی کون دے گا؟ کہاں سے تسلی ملے گی؟ اگر آپ ہی بادشاہ بن کے زندگی گزار جاتے تو غریبوں کو تسلی کون دیتا؟ دنیا میں کوئی غریب ایسا نہیں، نہ آج نہ پہلے نہ آئندہ آئے گا جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا ہی نہ جلے۔ یہ تمہارا نبی اور رسول ہے جو اللہ کا حبیب ہے، جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا ہے۔ تو کیا میرا اللہ ناراض ہو گیا ہے؟ بھائیو اللہ سے صلح کر لو، اللہ کو منا لو، دنیا بھی آپ کی آخرت بھی آپ کی، اور میں قربان جاؤں اس اللہ پہ۔ انسان ناراض ہو جائے ناک سے لکیریں کھنچواتا ہے، باپ ناراض ہو جائے ہزاروں لان تان کرنے کے بعد معاف کرتا ہے، اماں ناراض ہو جائے ہزاروں وہ سلواتیں سنا کر پھر وہ معاف کرتی ہے، بھائی ناراض ہو جائے وہ تو بات ہی نہیں سنتا ہے، اور اللہ ناراض ہو جائے اور اتنی دیر ناراض رہے کہ تمہارے گناہ بڑھتے 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 آسمان کی چھت کو چلے جائیں، آسمان کی چھت کو چلے جائیں۔ میرا رب کہتا ہے مانچسٹر والو تھوڑے نہ کرو، اتنا کرو کہ آسمان کی چھت کو لگا دو۔ ایک عورت ایک مرد اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، کوئی لگا سکتا ہے اتنے گناہ؟ ساری دنیا کے انسان جنات فرشتے بھی انسان بن کے گناہگار بن جائیں اور سارے مل کر قیامت تک گناہ کریں تو بھی آسمان کی چھت کو نہیں جا سکتے۔ میرا اللہ کہتا ہے مانچسٹر کی ایک عورت ایک مرد اتنے گناہ کرے کہ تہ بتہ چلتے چلتے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر دے، تو میرا رب کہتا ہے میں سارے ہی معاف کر دوں گا۔ اور ایک معاف کرنا ہے، نہیں اگلی بھی سنو ہے۔ جب میں کسی سے ناراض ہوتا ہوں اور وہ مجھے منانے آتا ہے تو میں اس کا استقبال کروں گا یا میں منہ پھیر کے بیٹھوں گا؟
یا میں اسے کڑوی سناؤں گا؟ اللہ ناراض ہو گیا، اور کتنا ناراض ہوا؟ اتنے گناہ پر وہ کتنا ناراض ہوا ہوگا۔ اب مجھے خیال آیا چلو اس کو منا لوں، مرنے سے پہلے اسے راضی کر لوں۔ میں نے گھر سے قدم نکالا مسجد کی طرف، آسمان میں ہلچل مچ گئی، اور میرا اللہ پکار اٹھا، من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے راضی کرنے کے لیے آ رہا ہو، اتنے گناہ کر کے آ رہا ہو، تو میرا لگا تھا ٹھہر، میں تیرے استقبال کو آگے آ رہا۔ اور جس سے تعلق ہوتا ہے اس کا آدمی کھڑا ہو کے ملتا ہے، اور زیادہ تعلق ہو تو 4 قدم آگے بڑھ کے ملتا ہے۔ یہ میرا اللہ اس گناہگار عورت سے کہہ رہا ہے، اس گناہگار مرد سے کہہ رہا ہے جس کی زندگی میں نیکی کی کوئی صبح نہیں ہے، گناہوں کی شام ہی شام ہے، وہ قدم اٹھاتا ہے اللہ کی طرف، تو اللہ آگے بڑھ کے کہتا میں آ رہا ہوں، تیرے استقبال کو آ رہا ہوں، کب سے مدت سے لگ رہی تھی لب بام ٹک ٹکی، کب سے تیرا انتظار تھا، کب سے تیرا انتظار تھا، تو توبہ کرے گا میں تجھے معاف کروں گا۔ اس سے اگلی بھی سنو، اور جب توبہ میں آدمی پکا ہو جاتا ہے تو میرا اللہ کہتا ہے جتنے پچھلے گناہ کیے تھا نا سارے مٹا کے وہ بھی نیکیاں لکھ دو۔ کیوں بھائی ایسے رب کو ہم ناراض کر دیں؟ ایسے رب کو؟ کتے کو ایک دفعہ بلاؤ روٹی چھوڑ کے آ جاتا، روٹی کھا رہا ہو، دودھ پی رہا ہو، اس کا مالک اسے بلائے تو پھر وہ اگلا لقمے کا انتظار نہیں کرتا، مالک یہ کھا لوں پھر آتا ہوں، اسی وقت اٹھتا ہے۔ ہم کتے سے نیچے نہ چلے جائیں کہ اللہ بلائے اور میں نہ جاؤں، اللہ روکے اور میں نہ رکوں، اپنی وفا کو کتے سے تو میں اوپر لے جاؤں کہ جانور کی وفا ایسی ہو، اور جس رب نے مجھے کچھ نہ تھا بنایا، الم یکن نطفۃ من منی یمنا، جس رب نے مجھے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی، جس رب نے مجھے یخرج من بین الصلب والترائب، جس رب نے مجھے خلق من ماء دافق، جس رب نے مجھے نطفہ علقہ مضغہ فکسونا المضغۃ عظاما، اے ہائے فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما، جس رب نے میرے ساتھ یہ کچھ کیا، وہ بلائے میں نہ جاؤں، وہ روکے میں نہ رکوں، یہ دغا ہے، یہ دغا ہے۔ ہم توبہ کر لیں بھائیو، ہم توبہ کر لیں اور اپنے اللہ سے صلح کر لیں، سارے دنیا کے آخرت کے مسئلے حل۔ اگر اللہ ملا سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا کچھ نہ ملا، اللہ کو پالو سب کچھ مل گیا، اللہ کھو دیا سب کچھ کھو گیا، موت سب برابر کر دیتی ہے۔ یہ زندگی بیکار ہے اگر اللہ کی تلاش نہ ہو، یہ زندگی بیکار ہے اگر اللہ کی طلب نہ ہو، یہ زندگی بیکار ہے اگر اللہ کی رضا کا سفر نہ ہو۔ تو بھائیو اپنے اللہ سے صلح کر کے یہاں رہو، باغی بن کے مت رہو، سر جھکا لو، بڑی بلندیاں ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی اپنا لو۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک زندگی لے کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شروع ہوگا جب تک میری شفاعت نہ ہو جائے۔ تم کیا دیکھو گے؟ تم نا امید ہو چکے ہوگے، میں بشارتیں سناؤں گا۔ سید العرب والعجم، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک نام دیا، داؤد، یحییٰ، زکریا، الیاس، یوسف، شعیہ، یسع، ذوالکفل، ایک نام دیا، سلیمان، داؤد، ایک نام دیا، آدم، نوح، ابراہیم۔ لیکن جب اپنے نبی کا وقت آیا تو میرے اللہ نے اپنے نبی کو 10 نام دیے۔ 10 نام کیوں دیے؟ انا محمد و احمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم ابو القاسم و طہ و یاسین۔ میرے اللہ نے کہا تو محمد، تو احمد، تو ماحی، تو حاشر، تو عاقب، تو فاتح، تو خاتم، تو ابو القاسم، تو طہ، تو یاسین۔ یہ کیوں ہے؟ ماں اپنے بچے سے ٹوٹ کے پیار کرتی ہے، تو جب وہ اس سے باتیں کرتی ہے تو صرف یہ نہیں کہتی میرا عبد الرحمن، یہ نہیں کہتی میرا خالد، میرا بلال، وہ کہتی میرا چاند، میرا تارا، میرا جگر، میری ٹھنڈک، میری چھاؤں۔ کتنے نام لیتی ہے؟
وہ ایک نام کیوں نہیں کہتی کہ پیچھے محبت کا فلو اتنا زیادہ ہے، بہاؤ اتنا زیادہ ہے کہ ایک نام میں سے گزر نہیں پاتا، تو پھر وہ نام بڑھاتی ہے، بلال، جگر، ٹھنڈک، تارا، چاند، چھاؤں، سایہ، میرا لڈو، میرا پیڑا، کیا کچھ کہتی ہے۔ اے ہے یہی کچھ میرا رب کہہ رہا ہے، صرف محمد کہنے میں محبت کا بہاؤ گزر نہیں رہا، تو میرا اللہ کہتا تو محمد، تو احمد، تو ماحی، تو حاشر، تو عاقب، تو فاتح، تو خاتم، تو بالقاسم، تو طه، تو یاسین، اور آگے چلو، تو مزمل، تو مدثر، تو شاہد، تو مبشر، تو نذیر، تو داعی اللہ، تو سراج منیر، تو رحمت للعالمین، کیا کیا نام میرا اللہ دے گیا۔ یہ محبت ہے، یہ محبت ہے، اور یہ اعلان ہے ساری دنیا کے انسانوں کو، کالے اور گورے کو، کیا کرو، جب تک محمدی پاسپورٹ نہ ہوگا جنت کا ویزا نہ ملے گا۔ ہاں، محمدی پاسپورٹ لاؤ، اس پہ جنت کا ویزا لگے گا، برٹش پاسپورٹ نہیں چلے گا۔ پاکستانی میں ابھی آیا نا جہاز پر، تو اب ہم تو ڈر رہے تھے پاکستانی پاسپورٹ، اوپر داڑھی، اوپر پگڑی، پتہ نہیں نپی نہ لمن، ہاں جی، تو ادھر جن کے پاس برٹش پاسپورٹ تو وہ بڑے ایسے فخر سے ایسے رکھتے تھے برٹش پاسپورٹ ہیں، تو مجھے اس سے یہ مضمون مجھے کھلا ہے، مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ میرا اللہ، میں نے کبھی یہ بیان نہیں کیا، اسی سفر میں یہ منظر دیکھ کے یہ مجھے سمجھ میں آیا کہ میرا اللہ کہے گا لاؤ محمدی پاسپورٹ لا، اس پہ جنت کا ویزا لگے گا۔ اور میں نہیں جانتا ہوں سید کون ہے، قریشی کون ہے، پٹھان کون ہے، راجپوت کون ہے، اور سندھی کون ہے، ہندی کون ہے، بلوچی کون ہے، بروہی کون ہے، جاؤ جاؤ جاؤ، یہ رشتے ناتے، یہ حسب نسب، ان کی میرے دربار میں کوئی قیمت نہیں ہے۔ محمدی پاسپورٹ دکھا تب ویزا دوں گا جنت کا، تب مہر لگے، نہیں تو چلے جاؤ، مردود ہو جاؤ۔ یہ نہیں جا رہا ابو لہب سید ہے، قریشی ہے، ہاشمی ہے، اور پاسپورٹ کوئی نہیں ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، وہ جا رہا جہنم میں۔ بلال حبشی ہے، غلام ہے، غلام کا بیٹا ہے، پاسپورٹ محمدی ہے، ویزا لگا، اور کیسا ویزا لگا، اے ہے، جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا تو سارا دروازہ بند ہوگا، اور لوگ کہیں گے اندر چلو بھائی، دروازہ بند کھلواؤ بھائی، تو سارے آئیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، ابا جان، دادا جان، بابا جان دروازہ کھلواؤ۔ وہ کہیں گے بچوں میں نے نکلوایا، میں کیسے کھلواؤں، کسی اور سے بات کرو۔ تو آج سارے منکر ہو جائے گے، آدم، نوح، ابراہیم، داؤد، سلیمان، نہ بھائی نہ بھائی نہ بھائی نہ بھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آج وہ کھلوائیں گے اور کوئی نہیں کھلوا سکتا۔ سارا مجمع یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کی طفیل یہ در کھلے گا، آپ کھلوائیں۔ ہاں انا لہو، میں کھلواتا ہوں۔ پھر آپ سجدہ کریں گے، پھر اللہ کی تعریف کریں گے، پھر میرا اللہ کا ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، اٹھ سر اٹھا، مانگ ملے گا، سوال کر پورا ہوگا۔ وہ کہیں گے یا اللہ در کھول، دروازہ کھول۔ اللہ کہیں گے تو اوپننگ سیرمنی تیرے سے ہوگی، تو فیتا کاٹ، تو پہل کر۔ جنت سے سواری آئے گی، وہ کر ایسے لینڈ کرے گی جیسے جہاز لینڈ کرتا ہے، وہ آپ اس پر تشریف بیٹھ جائیں گے، وہ کھڑی ہو جائے گی، اس کی رسی یوں نیچے گر جائے گی، سب ایسے سر اٹھائیں گے کہ دیکھو یہ رسی کون پکڑے، دیکھو یہ رسی کون پکڑے۔ آواز آئے گی بلال حبشی کو بلایا جائے۔ ہاں، سید بھی پیچھے رہ گئے، آل رسول بھی پیچھے رہ گئی، عرب قریش بھی پیچھے رہ گئے، انصار بھی پیچھے رہ گئے، مکی مدنی بھی پیچھے رہ گئے۔ وہ بلال غلام زادہ، غلام کا بیٹا، مجھے آج تک کسی کتاب میں ان کے دادے کا نام نہیں ملا، اتنے بے نسب آدمی۔ بلال ابن رباح، دادا کون تھا، کسی کتاب میں نہیں ملا۔ آج کیا عزت مل رہی ہے، پاسپورٹ محمدی ہے۔ آج اس پاسپورٹ پر ایسی مہر لگی ہے کہ آپ نے کہا بلال میری سواری کی رسی پکڑ کر میرے ساتھ ساتھ جنت میں جائے گا۔ سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک آپ نہ چلے جائیں، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک آپ کی امت نہ چلی جائے۔ ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ میرا جی چاہتا میں بھی ساتھ ہوں۔ کہا تم میرے بعد سب سے پہلے تمہیں داخلے کی اجازت ملے گی۔ اور آپ نے فرمایا جب ابو بکر جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے کھل جائیں گے، اور ہر دروازہ کہے گا آپ ادھر سے تشریف لائیں، دوسرا کہے گا ادھر، تیسرا کہے گا ادھر، چوتھا کہے گا ادھر، ہر دروازہ کہے گا ادھر آئیے، مرحبا مرحبا مرحبا۔
آپ نے حضرت عمر سے فرمایا میں نے جنت میں گھر دیکھا بڑا خوبصورت. میں نے پوچھا کس کا؟ مجھے کہا گیا قریشی کا. صرف کہا گیا قریشی کا. میں سمجھا میرا ہے، میں اتنا خوبصورت گھر میرا ہی ہے. میں جانے لگا تو مجھے کہا گیا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے. پھر آپ نے کہا عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک خاص رفیق ہے، ساتھی میرا ساتھی تو ہے. پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا علی تجھے خوشخبری ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے، خوش ہو؟ تو حضرت علی رونے لگے کہ بھائی یا رسول اللہ میں خوش ہوں، میرا گھر پورا ہو گیا، نبی کے گھر کے سامنے گھر مل گیا، اور کیا چاہیے؟ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. اللہ سے جڑنا ہے تو محمد ہی پاسپورٹ لانا پڑے گا، اللہ سے جڑنا ہے تو ان کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا، اور کوئی راستہ نہیں، کوئی طریقہ نہیں، کوئی کسی قسم کا بھی اللہ تک پہنچنے کا کوئی بھی وسیلہ نہیں ہے سوائے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ہستی اور ذات کے. ان تک ان اللہ تک اور جنت تک جانا ہو اور جہنم سے بچنا ہو. بھائیو غلام محمد بن جائیں، غلام رسول بن جائیں، غلام نبی بن جائیں. حضرت عمر گزرے تو بچے کھیل رہے تھے تو ان کو دیکھ کے ادھر ادھر ہو گئے. حضرت حسن کھڑے رہے تو ان کو غصہ چڑھ گیا کہ ہمارا کھیل ہی خراب کر دیا حضرت عمر نے. تو ان کو کہنے لگے حل انت الا عبد ابی، کہنے لگے تو میرے باپ کا غلام نہیں تو اور کیا ہے، ہمارا کھیل خراب کر دیا. تو حضرت عمر وہاں گر گئے اور زاروں قطار رونے لگے کہ بیٹا قیامت کے دن بھی یہ گواہی دے دینا کہ میں تیرے نانے کا غلام ہوں، یہ گواہی وہاں بھی دے دینا، یہ گواہی وہاں بھی دے دینا. ہاں بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی یہی ذریعہ نجات ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کی قسم نہیں اٹھائی قرآن میں، آپ کی جان کی قسم اٹھائی ہے لعمرک. کسی کے شہر کی قسم نہیں اٹھائی، آپ کے شہر کی قسم کھائی. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، آپ پہ الزام لگا کہ یہ رسول نہیں ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اللہ نے قسم کھا کے کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی یہ میرا رسول ہے. بھائیو بڑے بڑے نصیب کی بات ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آئے ہیں، جو دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنی رحمتیں، ان کی برکتیں ان کے جانے کے بعد بھی ہیں. میں نے ایک عجیب واقعہ پڑھا، ابن کثیر نے بھی اس کو لکھا ہے، علامہ نووی نے اپنی کتاب المجموع میں بھی اس کو لکھا ہے، مضبوط آدمی اس کے لکھنے والے ہیں، کہ ایک بدو آیا، عتبی رحمت اللہ علیہ بڑے علماء میں سے، وہ قبر پر بیٹھے ہوئے کچھ پڑھ رہے تھے. ایک بدو آیا اور آ کر کہنے لگا السلام علیک یا رسول اللہ. پھر کہنے لگا آپ کے رب نے یہ کہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. آپ کے رب نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کے امتی اپنے اوپر ظلم کر کے گناہ کر کے آپ کے پاس آ جائیں اور آ کر معافی مانگیں اور توبہ کریں اور آپ بھی ان کی سفارش کریں تو میں انہیں معاف کر دوں گا. تو اے اللہ کے نبی میں اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر آیا ہوں اور آپ کو اللہ کے دربار میں سفارشی بناتا ہوں کہ میرا رب مجھے معاف کر دے. اس کے بعد اس نے 4 شعر پڑھے. ابھی کوئی عمر حج میں جائے تو دیکھنا روزے کے سامنے کھڑے ہونا، دائیں بائیں 2 ستون ہیں، ان پر 2 شعر اب بھی لکھے ہوئے ہیں. 2 شعر اب بھی لکھے ہوئے ہیں، 2 کتاب میں ہیں. یا خیر من دفنت فی البقاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاء والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. یہ 2 شعر آپ کو وہاں ملیں گے. 2 اگلے بتا رہا ہوں. انت الشفیع الذی ترجى شفاعته على الصراط اذا ما زلت القدم وصاحباك لا انساهما ابدا منی السلام علیکما علیکم ما جرى القلم. یہ 4 شعر اس نے کہے اور روتا ہوا اٹھ کے چلا گیا. کیا کہا؟ اے وہ ہستی جو قبر میں گئے تو زمین کا اندر بھی پاک ہو گیا، باہر بھی پاک ہو گیا، نیچے بھی خوشبو پھیل گئی، اوپر بھی خوشبو پھیل گئی،
پہاڑ بھی خوشبودار، چوٹیاں بھی خوشبودار، وادیاں بھی خوشبودار، زمین کا اندر بھی خوشبودار، میری جان اس قبر پہ قربان جس میں آپ آرام کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی سخاوت بھی ہے، مہربانی بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ یہ دو شعر ملیں گے آپ کو لکھے ہوئے۔ اگلا شعر، آپ ہی کے طفیل تو پل صراط پار ہوگا۔ یہ اس نے کیوں کہا؟ جب محشر کا دن ہوگا اور امت کو پار کرنے کا حکم دیا جائے گا تو میرا آپ کا نبی پل صراط پایا پکڑ کے کھڑا ہو جائے گا، کہے گا یا رب سلم سلم، اللہ انہیں پار لگا دے، اللہ انہیں پار لگا دے۔ ہے پھر کہنے لگا میں ابو بکر عمر کا احسان بھی نہیں بھول سکتا، یا رسول اللہ آپ پر، آپ کے ساتھیوں پر میرا سلام پہنچتا رہے جب تک قلم والے کا قلم چلتا رہے۔ ایسا سلام کہہ گیا کہ قیامت تک قلم چلے گا، قیامت تک اس کا سلام پہنچے گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا، عتبی کو نیند آ گئی، ایک دم اللہ کے حضور کہ نبی کی زیارت خام میں ہوئے، آپ نے فرمایا اٹھو اور اس بدو کو کہہ دو کہ تیرا پیغام پہنچ گیا اور تیری بخشش ہو گئی۔ بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندگی لائے ہیں جو محفوظ ہے، گم نہیں ہوئی ہے، گم نہیں ہوئی ہے، گم نہیں ہوئی ہے، موجود ہے، موجود ہے، چلنے والے کوئی نہیں ہے، چلنے والے کوئی نہیں ہے، چاہنے والے کوئی نہیں ہے۔ پیدائش سے لے کر وفات تک آپ نے جس چیز کو انگلی بھی لگائی اللہ نے اس کو بھی محفوظ کر دیا ہے۔ دیکھو، ہر قوم اپنے بڑوں کی چیزیں سنبھال کے رکھتی ہے۔ وہ لندن میں جاؤ، کتنے اس کے لیے میوزیم بنے ہوئے ہیں، یہ فلاں بادشاہ کا تاج ہے، یہ ملکہ وکٹوریہ کا تاج ہے، اس میں کوہ نور ہیرا لگا ہوا ہے، اور یہ فلاں کی تلوار ہے، یہ فلاں کی تلوار ہے۔ وہ جاؤ لال قلعہ دلی میں تو مغل بادشاہوں کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، لاہور کے قلعے میں مغل بادشاہوں کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، استنبول میں ترکی بادشاہوں کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، لندن میں سلطنت برطانیہ کے بڑے لوگوں کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ ہر قوم اپنے بڑوں کی چیزیں سنبھال کے رکھتی ہے۔ یہ چونکہ کمزور ہیں، کچھ محفوظ کر لیتے ہیں، کچھ گم ہو جاتی ہیں۔ اللہ طاقتور ہستی ہے، اس نے ایک ہستی کو چاہا، اسے اپنا حبیب بنایا، اس سے پیار کیا۔ اس طاقتور ذات نے اپنے نبی کی ایک ایک ادا کو قیامت تک محفوظ کر دیا ہے۔ بہت سے لوگ فتنے میں پڑ گئے، حدیثیں تو بعد میں لکھی گئیں، شیطان ان کو پٹی پڑا کے گمراہ کر گیا۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کون ہے حفاظت کرنے والا۔ وہ بے وقوف صرف تاریخ کے آئینے میں حدیث کو جھانکنے لگے، وہ اللہ کی ہستی اور طاقت کو بھول گئے کہ پیچھے حفاظت کرنے والا کون ہے، طاقت پیچھے کس کی ہے۔ اللہ کے نبی غمگین ہوتے تھے تو داڑھی پکڑ کے بھئی آپ کے غم کا انداز تھا، بتاؤ جو یہ تک بھی لکھا گیا ہو۔ جب آپ غم میں ہوتے تھے تو اس طرح بیٹھتے جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، داڑھی پکڑی ہوئی ہے، پھر تھوڑی تھوڑی دیر بعد سر پر ہاتھ پھیرتے، یوں ہاتھ پھیرتے، پھر ایسے داڑھی پکڑ لیتے۔ یہ اظہار غم ہے۔ جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو یہاں بموں کے درمیان رگ تھی جو پھڑکتی تھی، یہ غصے کا اظہار ہے۔ جب خوش ہوتے تھے تو لبوں پہ مسکراہٹ آ جاتی تھی، گالوں میں سے نور نکلنے لگتا تھا۔ جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو انگلی کے اشارے سے نہیں بلاتے، ہاتھ کا پورا اشارہ کر کے بلاتے تھے۔ جب آپ کو دائیں بائیں سے کوئی مخاطب کرتا تھا تو کبھی آپ یوں کر کے نہیں کہا بولو کیا بات، ہاں 10 کی گال ہے، میں نے ویل کو نہیں، جلدی بول، کبھی ایسا نہیں کیا۔ جب ادھر کسی ملا یا رسول اللہ تو آپ پورا ایسے موڑتے تھے، پھر کہتے تھے جی فرمائیے۔ کتنا اوکھا مشکل کام ہے۔ ادھر سے کوئی بلاتا تو پورا ایسے ہوتے تھے، اذا اقبل بوجهه، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یوں کر کے آپ نے کہا ہاں کیا بات۔ کبھی محفل میں پاؤں نہیں پھیلایا، ہمیشہ پاؤں سکیڑ کے بیٹھے۔ کبھی ممبر سے کسی کا نام لے کے اس کو رسوا نہیں کیا۔ ہمارے خطیبوں کا کیا طریقہ ہے، ممبر پہ نام لے کے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ میرے اللہ کے محبوب کا طریقہ نہیں ہے۔ عبداللہ بن ابی جیسے دکھ دینے والے کا بھی آپ نے ممبر سے کبھی نام نہیں لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے مسئلہ میں کتنی تکلیف آپ نے اٹھائی، اور سب کو پتا تھا یہ بدبخت ہے جو پھیلا رہا ہے، افواہیں پھیلا رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام پہ زلیخا نے الزام لگایا کہ اس نے میرے ساتھ برا کیا ہے، تو ایک بچے نے گواہی دی، شہد شاہد من اہلہا۔ عبداللہ بن ابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر برائی کا الزام لگایا، اس کی گواہی اللہ نے خود دی۔
ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، تو ایک موقع پر آپ ممبر پر آیا کہ لوگو، کچھ لوگ مجھے میرے گھر والوں کے بارے میں بہت پریشان کر رہے ہیں، نام نہیں لیا جن پر آپ نے سواری فرمائی، عالی شان سواری فرمائی، گھوڑا ورد گلاب کی طرح خوبصورت تھا۔ مالدار آدمی اچھی گاڑی رکھے، طریقہ موجود ہے، گنجائش موجود ہے۔ متوسط آدمی درمیانی گاڑی رکھے تو اونٹ پہ سواری ہے، طریقہ موجود ہے۔ غریب آدمی پرانی سواری رکھے تو خچر موجود ہے، اور سب سے غریب آدمی سائیکل رکھے تو گدھا موجود ہے۔ میرے نبی نے گدھے پر بھی سواری فرمائی، خچر پر بھی، اونٹ پر بھی، اونٹنی پر بھی، اور عالی شان خوبصورت گھوڑوں پر بھی۔ آپ نے اچھا کھانا بھی کھایا، درمیانہ بھی کھایا، فقیروں والا بھی کھایا ہے، اچھا لباس بھی پہنا ہے، درمیانہ بھی پہنا ہے، کبھی میلے کچیلے نظر نہیں آئے، کبھی آپ کے تن پہ، جسم پہ، کپڑے پہ میل نہ ہوتا تھا، پرانا ضرور ہوتا تھا، میل نہیں ہوتا تھا۔ کبھی ننگے سر نہیں پھرے۔ ایک دفعہ کپڑا ہی کوئی نہیں تھا تو ننگے سر نماز پڑھائی، یا احرام کی حالت میں ننگے سر ہوئے ہیں، یا ایک مرتبہ ایسا تھا کپڑے ہی کوئی نہیں تو نماز، تو اب پگڑی کہاں سے آتی، ٹوپی کہاں سے آتی، مجبوری میں آ کر نماز پڑھائی ہے۔ حیا ہے مسلمان کا، شرم ہے مسلمان کی عزت۔ یہ مولوی کا حلیہ نہیں آپ کے سامنے، یہ میرے نبی کا حلیہ ہے۔ وہ ایسا پسند کرتے تھے، آپ کو سفید لباس پسند تھا، آپ نے کرتا اور تہمد پہنا ہے، تہمد آگے جھکاتا تھا، پیچھے سے اٹھ ہوتا تھا، کبھی رنگدار بھی پہنا، ایک دفعہ سرخ دھاری دار چادر اوڑی ہوئی تھی، اوپر 14ویں کا چاند تھا۔ جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں نیچے مسجد کے صحن میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، اوپر 14ویں کا چاند تھا، میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا تو آپ مجھے چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے۔ کسی نبی کا نسب نامہ محفوظ نہیں ہے، نسب باپ دادا پردادا کے نام، آدم علیہ السلام تک ہمارے نبی کے سارے واسطے زندہ موجود مشہود ہیں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن ینحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے چونکہ ایک ہی واسطہ تھا تو اللہ نے ہر چیز کی حفاظت کر دی، محفوظ کر دیا، عمل بھی، خلوت بھی، جلوت بھی، گھر بھی، باہر بھی، تجارت بھی، زراعت بھی، حکومت بھی، جنگ بھی، امن بھی، معاف کرنا بھی، ہر چیز سورج کی طرح روشن روشن روشن۔ اللہ کے واسطے محمدی پاسپورٹ بنا لو، اللہ کے واسطے محمدی پاسپورٹ بنا لو، باقی سارے پاسپورٹ چھوڑ دو۔ نہ پنجابی نظر آؤ، نہ گجراتی نظر آؤ، نہ ہندی نظر آؤ، نہ سندھی نظر آؤ، نہ بلوچی نظر آؤ، نہ پٹھان نظر آؤ، ایک ہی روپ نظر آئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ مسجد کی زندگی بھی دیکھ رہے ہیں جس میں نماز سر فہرست ہے، نماز کے بغیر کوئی معاشرہ نہیں، نماز کے بغیر ایمان نہیں، نماز کے بغیر اسلام نہیں، نماز کے بغیر دین نہیں ہے۔ سارے نبیوں نے اللہ کو سجدوں میں سر رکھ کے منایا ہے، سارے نیک لوگوں نے سجدوں میں سر رکھ کے رو کے اللہ کو منایا ہے۔ نماز گئی تو سب کچھ گیا، نماز لٹ گئی تو سب کچھ لٹ گیا۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ میرے بھائیو، پورے مانچسٹر میں بے نمازی کوئی نہ رہے، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بوڑھا، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا،
جیسا بھی ہے نماز ضرور پڑھے، نماز ضرور پڑھے، سجدے میں سر ضرور رکھے، نیکی برائی کو کھا جاتی ہے۔ سجدوں میں سر رکھنے والا ایک نہ ایک دن اللہ کا دروازہ کھلوا لیتا ہے۔ اللہ کے سامنے سجدے میں گرا ہوا ایک آنسو ساری زندگی کے گناہ، ساری زندگی کے داغ دھو دیتا ہے، اور زمین پہ گرنے والا کسی مرد عورت کی آنکھ سے ٹپکنے والا ایک آنسو جو سجدے میں زمین پر جا کے گر گیا، مجھے میرے رب کی قسم یہ پانی کی بارش زمین کو اتنا ٹھنڈا نہیں کرتی جتنا ایک ندامت کا آنسو زمین پہ گر کے زمین کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ بارش چند فٹ نیچے جاتی ہے، آگے نہیں جا سکتی، پر مومن مرد عورت کا آنسو زمین کے اندر گہرائیوں تک بھی جا کر اسے ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ اللہ کے واسطے اپنے گھر کا پانی بحال کرو۔ کبھی گھر میں پانی بند ہو جائے تو آپ فوراً شور مچاؤ گے، ہمارے گھر کا پانی بند ہو گیا ہے، اور اس سے متعلق فون کرو گے، بھائی ہم برتن کیسے دھوئیں، کپڑے کیسے دھوئیں، خود کیسے نہائیں، پانی بحال کرو، پانی بحال کرو۔ اے کیوں پانی نہیں ہوگا تو گھر گندا۔ اور میرے جسم کے گھر کے لیے ایک پانی اللہ نے بنایا ہے، وہ چشمہ میری آنکھوں میں فٹ کیا ہے، جس کی آنکھ کا پانی بہنا بند ہو جاتا ہے وہ جسم گندا ہو جاتا ہے۔ اور پانی مختلف کیا، میٹھا پانی بھی ہے، کڑوا پانی بھی ہے، کھارا پانی بھی ہے، کسیلا پانی بھی ہے، لیکن جسم کے لیے، پینے کے لیے، دھونے کے لیے ایک ہی پانی کام آتا ہے، وہ میٹھا پانی ہے۔ میٹھا پانی ہے۔ رونا آدمی غصے میں بھی روتا ہے، اور غم میں بھی روتا ہے، اور خوشی میں بھی روتا ہے، اور انتقام میں جل کر بھی آدمی روتا ہے، بے بسی پر بھی آدمی روتا ہے۔ یہ سب کڑوے پانی ہیں۔ ایک میٹھا آنسو ہے جو اللہ کی محبت میں ٹپکتا ہے، جو اللہ کے رسول کی محبت میں ٹپکتا ہے، جو جنت کے شوق اور دوزخ کے خوف میں ٹپکتا ہے۔ یہ وہ آنسو ہے جو سارے تن کو دھو کے رکھ دیتا ہے، سارے وجود کو دھو دیتا ہے۔ بھائیو پانی بحال کرو، پانی بحال کرو۔ یہ مانچسٹر میں 2.5 مرلے کے گھر میں پانی بند ہو جائے، 5 مرلے کے گھر میں پانی بند ہو جائے تو شور مچ جاتا ہے۔ کب سے یہ پانی بند ہوا پڑا ہے، یہ آنکھ روتی ہی نہیں، یہ اللہ کی محبت میں تڑپتی ہی نہیں، اسے اللہ کی یاد ترساتی ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز دے کر گئے، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخلاق دے کر گئے۔ دین مکمل ہوتا ہے اخلاق پر، شروع ہوتا ہے نماز عبادت پر، روزے حج زکوٰۃ پر، مکمل ہوتا ہے اچھے اخلاق پر۔ اس وقت ہمارے پاس بنیاد تو ہے، چھت کوئی نہیں ہے۔ اخلاق چھت کا نام ہے۔ چھت ہوگی تو مسجد میں آئے گا، چھت ہوگی تو گھر میں بستر بچھائے گا۔ چھت کوئی نہیں، مسجد میں نماز نہیں، گھر میں آرام نہیں۔ یہ دین شروع ہوتا ہے کلمہ، نماز، روزے حج اور زکوٰۃ سے، اور جا کر مکمل ہوتا ہے حسن اخلاق پر۔ بنی الاسلام علی 5، ایمان اسلام 5 چیزوں کا نام ہے، یہ ابتدا ہے، کلمہ، نماز، روزہ حج زکوٰۃ۔ اور ختم کہاں ہوتا ہے؟ چھت۔ کون سی حدیث بتا رہی؟ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اتمم کا لفظ بتاتا ہے ختم کہاں ہے، بنیا کا لفظ بتاتا ہے شروع کہاں پر ہے۔ شروع ہوتا ہے عبادت پر اور ختم ہوتا ہے اچھے اخلاق پر۔ معاف کر دینا، درگزر کر جانا، غیبت سے رک جانا، گالی سے رک جانا، جھوٹ سے رک جانا ہزاروں نفلوں پر بھاری ہے۔ دیکھو شیطان نیک لوگوں کو زنا کی دعوت نہ دے گا، شراب کی، میوزک کی دعوت نہیں دے گا۔ نیک لوگوں کو جب بھی الٹا کے مارے گا، غیبت سے الٹا کے مارے گا۔ ہے بڑے بڑے عمل برباد کر بیٹھتے ہیں ہم اس زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ آپ نے حضرت معاذ سے فرمایا، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کا جی، مجھے دیکھو۔ تو آپ نے زبان نکالی اور اس طرح یہ انگلیاں انگوٹھا ایسے پکڑا، فرمایا املک علیک لسانک، معاذ میرے سارے دین کا نچوڑ خلاصہ ہے زبان کو قابو میں رکھنا۔ تو معاذ کہنے لگے، یا رسول اللہ زبان کی وجہ سے پکڑے جائیں گے؟
کہ ثقلتک امک یا معاذ، ارے معاذ تو کتنا دیوانہ ہے، تجھے خبر نہیں ہے سب سے زیادہ دوزخ میں جانے والے لوگ اس زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ہوں گے۔ بھائیو، معاشرے کو اسلامی بنانا ہے تو ایک دوسرے کی برائی بیان کرنا چھوڑ دو۔ لوگ کہ میں منافق نہیں ہوں، میں ہر ایک کو اس کے منہ پہ کہہ دیتا ہوں، یعنی کیا مطلب؟ منہ پہ اس کی بےزتی کر دیتا ہوں۔ میرے نبی نے کبھی کسی کو اس کے عیب کا تانا نہیں دیا۔ مجھے منافقت نہیں آتی، میں منہ پہ مار دیتا ہوں۔ ہے اتنے بڑے عیب کو اپنی صفت بنا رہا ہے، اتنی بڑی برائی کو اپنی اچھائی بتا رہا ہے۔ زانی زنا کر کے آیا، وہ کہنے یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کریں۔ آپ کا چلا جا، تو نے کوئی نہیں کیا، تو نے بوسہ لیا ہوگا، کوئی نہیں کیا ہوگا۔ جو منہ سے کہہ رہا ہے میں نے برائی کی ہے، آپ اس پہ اپنی چادر ڈال رہے ہیں۔ بھائیو، میں آپ کو بتا دوں، اسلام کا سب سے مشکل سبق اچھے اخلاق ہیں۔ جتنے دین کی محنت ہو رہی ہیں، جس عنوان سے ہو رہی ہیں، اخلاق تک ابھی سواری نہیں پہنچی، ابھی اخلاق تک گاڑی نہیں پہنچی، بڑی دور ہیں۔ ساری رات نفل پڑھنے آسان ہے، گالی دینے والے کو دعا دینا مشکل ہے۔ ساری رات قرآن پڑھنا آسان ہے اور زبان کو غیبت سے روک لینا مشکل ہے۔ گھروں کو آگ لگ گئی اس غیبت کی وجہ سے، کمیاں دیکھ کے اچھالنا، برائیاں دیکھ کے اچھالنا۔ میرا نبی پردہ ڈالے، ہم اچھالتے پھریں۔ اسلام اخلاق پر جا کر مکمل ہوتا ہے، اسلام میٹھے بول پہ جا کے مکمل ہوتا ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا مل اسلام، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا طیب الکلام و اطعام الطعام، میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا، یہ اسلام ہے۔ آپ سے پوچھا گیا ایمان کیا ہے؟ مل ایمان، تو آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ، صبر کرنا اور معاف کرنا ایمان ہے۔ کہ سب سے اعلی مسلمان کون ہے؟ ای الاسلام افضل، سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جو ہاتھ اور زبان سے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائے، سب سے بہترین مسلمان ہے۔ حضرت عمر کا فرمان ہے، عمر کہہ رہا ہے، عمر یا ایھا الناس لا تغرنکم طنطنۃ الرجل باللیل فی صلاته، اے لوگو تہجد کی نماز میں کسی کو روتا دیکھ کے یہ دھوکہ نہ کھا جانا کہ بڑا اللہ والا ہے، بڑا اللہ والا ہے۔ میں بتاؤں اللہ والا کون ہے؟ ان الرجل الرجل کامل، مکمل، کامل اللہ والا وہ ہے من ادى الامانۃ اذا اؤتمن ومن سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جو امانت کو ادا کرتا ہو اور مسلمانوں کو ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہ دیتا ہو۔ یہ اخلاق مٹ چکے ہیں۔ معاف کرنا، درگزر کرنا کتنا بڑا عمل ہے۔ مکے والوں نے چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے، کہنے لگے محمد نے چاند پہ جادو کر دیا۔ مکے والوں نے پتھروں کو کلمہ پڑھتے سنا تو انہوں نے کہا اس نے پتھروں پہ جادو کر دیا۔ مکے والوں نے بدر میں فرشتے دیکھے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ خندق میں شکست کھائی، کلمہ نہیں پڑھا۔ مکہ میں آپ 10,000 کے لشکر کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، مکے والوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ 20 سال ٹکر معجزے دیکھے، کلمہ نہیں پڑھا۔ تلوار دیکھی، کلمہ نہیں پڑھا۔ فرشتے دیکھے، نہیں کہ ایمان لائے۔ شکست کھائی، نہیں ایمان لائے۔ اور جب آپ نے مکے کا بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کے یوں کھڑے ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، تو سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ معاف کرنا اتنا بڑا عمل ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ساری زندگی ایک آدمی تہجد پڑھتا رہا، ایسی تہجد کہ عشاء کے وضو سے فجر پڑی۔ ساری زندگی روزے رکھتا رہا، ایسے روزے کہ سال میں صرف 2 روزے چھوڑے، عید کے۔ کتنا بڑا عمل بن گیا، کتنا بڑا عمل چلا گیا۔ میرے نبی نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اس کا درجہ اس سے بھی اوپر ہوگا۔ میٹھے بول میں جادو ہے۔ میرے بھائیو، اپنے آپ کو روک لو گالی سے، غیبت سے، جھوٹ سے۔ ہمارے نبی نے لمبی نمازیں شروع کر دی نا،
اتنی لمبی کہ پاؤں میں ورم آنے لگا. تو اللہ تعالیٰ نے روکا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اتنی لمبی نماز نہ پڑھ کے تیرے پاؤں پھٹ جائیں. ہمارے نبی نے مال میں خرچ کرنا اتنا آگے کر دیا کہ خود ضرورت مند ہو کے بیٹھ گئے. سخاوت میں آگے بڑھے تو اللہ نے کہا نہ اتنی سخاوت نہ کر کہ تو خود محتاج ہو جائے. لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. اتنی نہ کر کے تو خود محتاج ہو جائے. میرے نبی نے تبلیغ کا غم اور اس کی محنت میں اپنی جان کو زیادہ کھپایا تو اللہ نے اس سے بھی جس کام کے لیے آئے تھے اس سے بھی روک دیا. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، غم تو کر پر اتنا نہ کر کے تو خود مر جائے کڑ کڑ کے. لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين، اتنا کافر کا غم نہ کر کے تیری اپنی جان چلی جائے. ٹھیک ہے. اور جب ہمارے نبی نے اخلاق میں پرواز کی اور اچھے اخلاق میں بلندیاں دکھائیں تو اللہ تعالیٰ نے روکا نہیں بلکہ کیا کہا؟ نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم. اے شاباش دی اے میرے نبی، مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی، شاباش تیرے اخلاق بڑے بلند ہیں، تیرے اخلاق بڑے بلند ہیں. لعلا تیرے اخلاق بڑے بلند ہیں. ہاں بھائیو، اللہ کی قسم اللہ کے نبی نے کبھی کسی کو اس کے منہ پر تانا نہیں دیا تھا، اس کے کسی عیب کو اس کا منہ پہ نہیں مارا تھا. شرم کی وجہ آپ نے اگر کسی کو کوئی ایسی بات کرنی ہوتی تھی نا تو ایک اور کو بلاتے کہتے فلاں سے کہہ دو کہ یہ کام نہ کیا کرے. سبحان اللہ، اتنا شرم و حیا تھا. عیب چھپانا، کمیاں چھپانا. اپنے عیب دیکھو، اپنی کمیاں دیکھو. آج کیا ہو رہا ہے؟ اوروں کی کمیاں پکڑتے ہیں، اپنی خوبیاں دیکھ کر یہاں تک لوگ کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے ہم بالکل ٹھیک ہے. اللہ اکبر، اتنا بڑا دعویٰ، اللہ کا فضل ہے ہم بالکل ٹھیک ہیں. حنزلہ جیسی ہستی جسے احد میں شہادت ملی اور فرشتوں نے غسل دیا، وہ تو یوں کہ حنزلہ تو منافق ہو گیا ہے، حنزلہ تو منافق ہو گیا ہے. اور وہ عمر جس کے حکومت میں 22 لاکھ مربع میل اسلام پھیلا، جس کے اسلام لانے پر آسمان کے فرشتے بھی خوش ہوئے، وہ عمر موت پہ کہہ رہا یا اللہ تو نے معاف نہ کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا، تو نے معاف نہ کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا. اور وہ علی جس کو اللہ کے نبی نے کہا تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے، وہ رات کو اٹھ کے رو رہے ہیں. کیسے رو رہے ہیں؟ یتململ تململ السلیم، ایسے تڑپتے ہیں جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے. ویبکی بکاء الحزین، اور ایسے روتے ہیں جیسے غموں کا مارا ہوا روتا ہے. اور پھر کہتے ہیں یا ربنا، او میرے رب، آہن آہ من قلت الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق، میرے مولا میرا سفر لمبا ہے، میرے پاس عمل تھوڑا ہے، مجھے اکیلے جانا ہے، میرے اوپر مہربانی کرنا. اور مجھے بتاؤ تو صحیح، نبی کے گھر کے سامنے گھر مل رہا ہو تو عمل تھوڑا ہوگا؟ یہ تھوڑا عمل ہوگا. آپ گھر میں تشریف لائے، بچے سو رہے تھے، علی فاطمہ سب سو رہے تھے، حسن کی آنکھ کھل گئی، کہا اماں پانی. تو آپ نے فاطمہ کے اٹھنے سے پہلے آپ نے کہا ٹھہر جاؤ. آپ نے گلاس اٹھایا، گھڑے سے پانی نہیں لیا، باہر گئے. حضرت علی کی بکری مریل بیمار کھڑی تھی، ایک قطرہ دودھ نہ تھا. آپ نے اس کے تھنوں پہ یوں ہاتھ پھیرا، وہ دودھ سے بھر گئے. تو آپ نے تازہ دودھ نکالا اور گلاس بھر کے اندر لائے. تو اتنے میں حسین بھی کھڑے ہو گئے، وہ بھاگ کے آگے آ گئے. امام حسین اپنے بھائی سے زیادہ تیز تھے، بہت چھوٹے بڑے سے تیز ہوتے ہیں. آگے تو آپ نے کہا تو پیچھے ہو جا. تو فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ کہ نہیں مجھے تو دونوں سے پیار ہے، پر اس نے پہلے مانگا اس کو پہلے دوں گا، یہ بعد میں اس کو بعد میں دوں گا. لیکن ایک بات بتا دوں، آپ کو حسن سے زیادہ پیار تھا. آپ فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے. اور اس میں ایک مناسبت بھی تھی، امام حسن سر سے لے کر کمر تک حضور کے مشابہ تھے اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے. اور امام حسین اس کا الٹ تھے، وہ سر سے لے کر پاؤں تک سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے اور کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کے مشابہ تھے. تو آپ نے ان کو دودھ پلایا. حضرت علی سوئے تھے، وہ نہیں اٹھے، ان کو پلایا، فاطمہ کو پلایا، خود پیا. پھر کہنے لگے فاطمہ تو میں یہ دونوں بیٹے
اور یہ جو سویا ہوا ہے ہم آخرت میں اکٹھے ہی ہوں گے, ہم قیامت کریں اکٹھے ہی ہوں گے. تو یہ کیا کہہ رہا ہے, یا اللہ میرے پاس عمل کوئی نہیں, میرے پاس عمل کوئی نہیں. اور آج کا مسلمان کہہ رہا ہے ہم بالکل ٹھیک ہیں, ہمیں چھوڑا کرو, ہمیں تبلیغ میں جاؤ, تبلیغ میں ہم بالکل ٹھیک ہیں, جاؤ کسی شرابی کے پاس جاؤ, زانی کے پاس جاؤ, ہمارے پاس کیا لینے آتے. اتنا تکبر. سنو سنو, نیکی کا تکبر مال کے تکبر سے بھی خوفناک ہوتا ہے. نیکی کا تکبر مال کے تکبر سے بھی خوفناک ہوتا ہے. ہے جیسے کہ کتنے بھائی کہتے ہیں پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ پھر اوروں کو تبلیغ کرو. تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہونے کا پیمانہ کیا ہے؟ یہ کوئی بخار ہے بھائی, 102 تھا اب 98.4 ہو گیا ہے, چلو بھائی آپ جاؤ, ٹھیک ہے جاؤ گھر چلے جاؤ. پہلے آپ کو 104 بخار تھا, اب آپ کا ٹھیک ہو گیا, چلو گھر چلے جاؤ. ٹھیک ہونے کا کیا پیمانہ ہے؟ اگر میں اس لیے تبلیغ کروں کہ میں ٹھیک ہوں, میں اوروں کو تبلیغ کر رہا ہوں, تو مجھ سے بڑا تو شیطان کوئی نہیں. جو اپنے آپ کو ٹھیک سمجھے وہ تو بہت بڑا اللہ کی نظر میں گرا ہوا انسان ہے. جو اپنے آپ کو برا سمجھتا ہے وہی اللہ کو پیارا لگتا ہے. اس لیے ہر حال میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. میرا عمل ہے یا نہیں ہے, میں اچھا ہوں یا برا ہوں, مجھے اللہ کی صدا لگانی ہے, مجھے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. پہلے ٹھیک ہو جاؤ پھر اوروں کو تبلیغ کرو. تو ٹھیک ہونے کا مجھے پیمانہ تو بتاؤ ہے. ٹھیک ہونے کا پیمانہ اگر میں بناؤں گا تو میں خود گمراہ ہوں. ابو بکر جیسی ہستی کہے کاش میں مومن کے بدن کا بال ہوتا جو اکھیڑ دیا جاتا, میں درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا, جلا دیا جاتا. خوفناک ہے نیکی کا تکبر, مال کے تکبر سے بھی زیادہ ہے. تو میرے بھائیو, حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والے اخلاق اس وقت وہ مٹ چکے ہیں. جب تک وہ زندہ نہ ہوں گے دین زندہ نہ ہوگا. جب تک وہ زندہ نہ ہوں گے اوروں کے لیے اسلام کا در نہ کھلے گا. اور اخلاق میں سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے, بیوی کا ہے, بچوں کا ہے. بیوی کے لیے خامد ہے, بھائی کے لیے بھائی ہے. خون کے رشتے, خون کے رشتے. میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو تنگ کیا اس پہ اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, زمین آسمان کی لعنت. نہ ان کی نماز قبول ہے, نہ روزہ قبول ہے, نہ صدقہ قبول ہے. میرے نبی نے فرمایا ماں باپ تیری جنت ہیں, تیری دوزخ ہیں. خدمت کرو گے جنت ہے, نہیں کرو گے جہنم ہے. میرے نبی نے فرمایا جس نے صبح صبح ماں باپ کی زیارت کر لی شام تک اس کے جنت میں دروازے 2 کھول دیے جاتے ہیں. آپ جنت میں تشریف لے گئے, آپ نے قرآن کی تلاوت کی آواز سنی. آپ نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ کہا گیا جی حارثہ بن نعمان ہے, یہ نعمان بن حارثہ. تو آپ نے کہا ہے نعمان حارثہ, حارثہ مدینے میں بیٹھا ہوا ہے, یہ جنت میں آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ 1,500-2 ہزار کا مجمع ان کو سنانے کے لیے اسپیکر استعمال کیا جا رہا ہے. 7ویں آسمان پر جنت ہے, آواز کیسے جا رہی ہے؟ فرشتوں نے کہا جی ماں کی خدمت کرتے ہیں, اس کی وجہ سے جب بھی قرآن پڑھتے ہیں اللہ ساری جنت کو سناتا ہے. آپ کے دیس میں ماں باپ کو نہیں پوچھا جاتا. میں ابھی اپنے ایک رشتہ دار کو مل کے آیا, کہنے لگے جو کچھ کھویا ہے یہاں آ کر وہ بہت زیادہ ہے اور جو کمایا ہے وہ بہت تھوڑا ہے. بے شک دولت تو کمائی ہے پر جو گم کیا ہے اس کی کمی یہ دولت پورا نہیں کر سکتی. یہاں کوئی نہیں جانتا ماں کسے کہتے ہیں, باپ کسے کہتے ہیں, بھائی کون ہوتا ہے, یہاں کسی کو نہیں پتا. یہاں صرف سکے کی کھنک ہے اور کچھ نہیں ہے. ماں, ماں. میرے نبی نے کہا کاش میری ماں زندہ ہوتی میں اس کی بڑی خدمت کرتا. میرے ماں باپ ہوتے میں بڑی خدمت کرتا, اور نہیں تو میری ماں تو ضرور ہوتی, چونکہ ماں کو دیکھا ہے باپ کو دیکھا نہیں ہے. 6 سال کی عمر ماں کے ساتھ گزاری ہے, اس کا نقش ذہن میں موجود ہے. ان کو بھی اللہ نے اٹھا لیا. 24-25 سال کی عمر میں جب بچیوں کی شادی ہوتی ہمارے نبی کی ماں اٹھا لی گئی. او ابوا ایک جنگل صحرا ہے, کالے پتھر, کالے پہاڑ, چھوٹے چھوٹے نوکدار پتھر, چھوٹے چھوٹے کیکر کی اتنے بڑے بڑے کانٹے. میں گیا تھا قبر کی زیارت کرنے, میں وہ منظر دیکھنا چاہتا تھا جہاں اللہ نے اپنے محبوب پر اتنا بڑا امتحان ڈالا کہ 6 سال کے بچے کی ماں کو اٹھا لی, اور بچہ بھی وہ جس کی طفیل کائنات میں بنائے.
بچہ بھی وہ جس کے چہرے کی قسمیں کھائیں، بچہ بھی وہ جس کو قاب قوسین کا شرف بخشا. ہائے ہائے ہائے، میں وہاں کھڑا تھا، ادھر شام ہو رہی تھی اور ادھر میں 1400 سال پیچھے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ وہ پہاڑی ہے جہاں اللہ کے نبی سکڑ کے بیٹھے تھے ماں کے ساتھ لگے ہوئے، اور اب اماں کی آنکھیں کھلتی بند ہوتی کہ موت کی کیفیت طاری ہو چکی تھی. آخر میں ارشاد فرمایا میں تو جا رہی ہوں پر ایک بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جو سارے جگ کو روشن کرے گا، ساری دنیا کو روشن کرے گا. آنکھ بند ہوئی، میرے نبی اپنی ماں کے سینے پر گر گئے ہیں اور ماں 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 بلاتے ہیں، آواز نہیں آتی. معصوم بچے کو نہیں پتا کہ موت کسے کہتے ہیں، پہلی موت دیکھی ہے، لہذا وہ حیران ہے یہ کیا ہو رہا ہے، میری ماں مجھے جواب نہیں دیتی. پھر آنکھوں کے سامنے اماں کو زمین کے نیچے جب دبا دیا گیا اور جب چلنے لگے تو آپ اپنی ماں کی قبر پر گر کر قبر کو یوں پکڑ لیا کہ نہیں میری ماں جائے گی تو میں جاؤں گا. ہاں کاش تم وہ جگہ دیکھتے. میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ بیان کر چکا، ہر دفعہ میں روتا ہوں کہ اللہ نے اپنے نبی کو کن گھاٹیوں سے گزارا اس امت کی خاطر. آج اسی امت کے ہاتھ میں خنجر ہے، کیا مرد کیا عورت، اور ہر خنجر نبی کے سینے میں جا کے اتر جاتا. کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ وہ ہستی جو موت پہ نہ بھولی، عرفات میں نہ بھولی، اور میدان معاشر میں جب نبی ہوئی کہیں گے نفسی نفسی، آدم کی پکار سنو، نوح کی پکار سنو، عیسیٰ کی پکار سنو، یحییٰ زکریا داؤد سلیمان کی پکار سنو، سارے کہہ رہے ہیں یا اللہ میری جان بچا، میری جان بچا، میری جان بچا. اس وقت میں ایک ہستی کو دیکھو جو کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت کو بچا، یا اللہ میری امت کو بچا. یہ کون ہے؟ یہ میرا تمہارا رسول ہے. آپ نے کہا میری ماں زندہ ہوتی میں اس کی بڑی خدمت کرتا. میں عشاء کی نماز سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، میں مصلی پہ کھڑا ہوتا، نفل نہیں، سنت نہیں، واجب نہیں، جماعت با جماعت فرض نماز، اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا تھا. ادھر سے میرے گھر کی کھڑکی کھلتی اور میری ماں منہ نکال کے کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان، نماز میں پیچھے پوری کر لوں گا. پہلے میری ماں آنکھیں میں، یہ ماں ہے. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ کب پتہ نہیں. کیا کوئی نشانی تو بتائیں. یہ نہیں کہا جب دنیا کافروں سے بھر جائے گی. نشانی کیا بتائی کہ جب تم دیکھو اولادیں اپنی ماؤں کو ذلیل کر رہی ہیں. جب مینچسٹر کے نوجوان اپنے ماں باپ کو ذلیل کر رہے ہیں تو بس سمجھو قیامت آنے والی ہے، آ رہی ہے، آ رہی ہے، آ رہی ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. یہ وہ خوفناک گناہ ہے، یہ وہ خوفناک گناہ ہے جو قیامت کو سروں پہ لے آئے گا. ایک لڑکی اپنی ماں سے کہہ رہی تھی بکواس نہ کر، اور میں سن رہا تھا، اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو اس کی گالوں پر ڈھلک رہے تھے. میں وہ منظر بھول نہیں سکتا. ہاں یہ اللہ کا نبی سکھا کر گیا ہے. اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ ماں باپ کیا ہوتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں قصائی. قصائی گوشت بیچنے والا، نہ کوئی ولی، نہ کوئی شہید، نہ کوئی عالم، گوشت بیچنے والا. ہماری دنیا میں یہ چھوٹا پیشہ ہے، بڑا پیشہ نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام گئے بازار میں، قصائی گوشت بیچ رہا ہے. شام کو اس نے گوشت کا ٹکڑا تھیلے میں ڈالا اور گھر چل دیا، ساتھ ہو لیے، دروازے پر پہنچے، اندر میں بھی آ جاؤں کا آ جاؤ. اس نے جا کے گوشت ہانڈی پہ رکھا، آٹا گوندنے لگا، پھر سالن تیار کیا، روٹی تیار کی، ٹرے میں رکھا. ایک بوڑھی عورت لیٹی ہوئی تھی، اس کو اٹھایا، سہارا دیا، نوالے بنا بنا کے کھلاتا رہا. جب اس نے سر ہلایا بس تو اس کا منہ صاف کر کے لٹایا. وہ کچھ بولنے لگی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے، صبح خدمت کر کے جاتا ہوں، شام آ کر اس کی خدمت کرتا ہوں، پھر بچوں کو دیکھتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کہہ رہی تھی؟ کہنے لگا کیا کہوں، کیا کہہ رہی تھی؟ ماں جو ہوئی پاگل ماں. جب بھی خدمت کرتا ہوں تو شروع ہو جاتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے. کتنے موسیٰ تھے، کتنے قصائی
میں کتھے تھے موسیٰ کتھے، میں کہاں اور موسیٰ کہاں، یہ ماں ہے یہ ماں ہے، یہ باپ ہیں، یہ اولاد ظالم بدبخت اولاد، جنہوں نے ماں باپ کو ذلیل کر کے رکھ دیا، یہ ڈالر پاؤنڈ کما کے کیا کریں گے جب قیامت کے دن ان کے گلے میں اللہ تعالیٰ توق ڈال دے گا۔ ظالم سمجھتے تھے ماں کیا ہے۔ میرے نبی ایک صحابی آئے بدو، ماں کو کندھے پہ اٹھایا ہوا، سارا حج کروایا پیدل، سن رہے ہو، کندھے پہ سارا حج کروا کر کے لیں گے، یا رسول اللہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ نے کیا کہا؟ ابھی ایک گھونٹ دودھ کا حق ادا نہیں ہوا۔ 2 سال دودھ پیا، لاکھوں کروڑوں گھونٹ پیے، ایک گھونٹ دودھ کا حق ادا نہیں ہوا۔ بیوی نے پوچھا یا رسول اللہ میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا سر سے لے کر پاؤں تک تیرے خامند پہ زخموں میں پیپ پڑ چکا ہو، تو زبان سے چاٹ کے صاف کرے، تو نے اپنے خامند کا حق ادا نہیں کیا۔ خامندوں کو سمجھایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ۔ یہ ایک معاشرت ہے جس کا نام حسن اخلاق ہے، یہ ہم چھوڑ چکے ہیں۔ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ نماز آئی ہے، روزہ آیا ہے، حج زکات عمرہ، اتنا کچھ تو آ چکا ہے، لیکن میں معاف کر دوں، میں چھوٹا بن جاؤں، میں گالی سے رک جاؤں، میں غیبت پہ لگام چڑھا لوں اپنی زبان کو۔ لقمان علیہ السلام فرمایا کرتے تھے بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول پہ پچھتایا ہوں۔ تو بھائیو اسلام کا دروازہ کھلے گا جب اخلاق زندہ ہوں گے، جب محبتیں زندہ ہوں گی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو لے کر پھرنا سیکھنا یہ وقت مانگتا ہے، یہ قربانی مانگتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے بہت تبدیل۔ میں 1983 میں آیا تھا مینچسٹر میں پہلی دفعہ، ایک چھوٹی سی مسجد میں تھوڑے سے لوگ جمع ہوئے تھے، آج بہت بڑا مجمع دیکھ رہا ہوں، بہت بڑی رونق نظر آ رہی ہے، اس مالک کا نظام چل رہا ہے، لیکن ابھی سفر لمبا ہے، ابھی منزل دور ہے، مسافر شب سے چلتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے۔ بڑی نسل ہماری گم ہو گئی ہے، انہیں واپس لانا ہے۔ کتنی نسلیں ہماری کھو گئی۔ مسلمان باپ کی پشت سے نکلا ہوا نطفہ اور مسلمان ماں کی چھاتی کا دودھ پینے والا، ہزاروں نوجوان بچے بچیاں جو گم ہو گئے، ان کو بھی لانا ہے، سارے عالم کو بھی ایمان پر لانا ہے، خود بھی توبہ کر کے اللہ اس کے رسول سے جڑنا ہے اور اس پیغام کو دنیا میں پھیلانا ہے۔ یہ چھوٹا موٹا کام نہیں ہے، بہت بڑی محنت ہے۔ بھائیو اپنے آپ کو بناؤ، اس سارے عالم میں لے کر یہ پیغام پھرو تو اللہ یہ جہان بھی بنائے گا، وہ جہان بھی بنائے گا۔ اتنی میری ضرور گزارش مان لو کہ آج یہ سارا مجمع اللہ کے فضل سے کئی ہزار کا ہے، یہ آج توبہ کر لے۔ جو جہاں سن رہا بیٹھا ہے، جو جہاں بیٹھا سن رہا ہے، وہ آج توبہ ضرور کرو۔ چلے 4 مہینے اپنی ترتیب پہ لگاؤ گے، پر توبہ تو ابھی ہو سکتی ہے، یہ تو ابھی ہو سکتی ہے۔ ادھر آپ کہو گے یا اللہ میری توبہ، ادھر اللہ کی رحمت آپ پر چھا جائے گی۔ تو جتنے آج تک گناہ کیے ان سب کا خیال کر کے ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ جن بھائیوں نے سچے دل سے کہہ دیا ہے مبارک ہو، آج وہ ایسے بیٹھے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے۔ اور میں اللہ پہ قربان جاؤں، ایک آدمی توبہ کرے نا تو اللہ 7 آسمان پہ روشنیاں کر دیتا ہے۔ حیرت کی بات، ایسا بے نیاز اور ایسا اپنے بندے سے پیار، تو سارے فرشتوں میں حیرت ہوتی یہ جگمگ لائٹیں کیا ہیں؟ تو آسمان عرشوں سے اعلان ہوتا ہے آج ایک بندے نے اپنے رب سے صلح کر لی ہے۔ یہ کئی ہزار کا مجمع، اور مینچسٹر جیسے غفلت کے شہر میں جب توبہ کر کے اٹھے گا تو آسمان پہ کیا روشنیاں ہوں گی، ہے عید ہو جائے گی اللہ کی قسم آج آسمان پر، اگر آپ سچے دل سے توبہ کر کے اٹھ جاؤ۔ اور بتاؤں میرا اللہ کہتا ہے داؤد جا گناہ گاروں کو خوشخبری سنا، تو داؤد علیہ السلام حیران ہو گئے، یا اللہ گناہ گاروں کو کیا خوشخبری سناؤں؟ کہو نے یہ خوشخبری سنا جتنے بھی گناہ کیے ہیں نا، ڈرو نہیں، ایک دفعہ کہو یا اللہ میری توبہ تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا۔ تو بھائی توبہ تو سب نے کر لینا، پکی کر لینا،
جو فرض چھوڑے ہیں ان کا گناہ معاف، قضا باقی ہے. جو حق لوگوں کے کھا لیے ہیں وہ گناہ معاف، اس کا ادا کرنا ابھی باقی ہے. جو کرے گا اللہ اسے چمکائے گا، جو توبہ کرے گا اللہ اس سے صلہ پائے گا. جو آج شراب چھوڑے گا کل اللہ خود بتا رہا ہے ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. اللہ جنت والوں کو کافوری شراب پیش کرے گا، جام بھی سراہی بھی، اس سے اوپر کا درجہ ہے یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا. اوپر کے جنت والوں کو فرشتے، خدام، نوکر، بیویاں، حوریں پلا رہی ہوں گی. اور جنت الفردوس کا درجہ ہے وسقاہم ربہم شرابا طہورا. اللہ خود پیش کرے گا تمہیں، اللہ خود پیش کرے گا. لوگ ہاتھوں سے پیو. نکاح کرے زنا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ خیر وزوجناہم بحور عین، میں تیرا خود جنت کی لڑکی سے نکاح پڑھوں گا. ایسی خوبصورت لڑکیاں سمندر میں تھوک ڈالیں، سمندر میٹھے ہو جائیں. سورج کو انگلی دکھائیں سورج نظر نہ آئے. انسانوں کو دیکھیں کلیجے پھٹ جائیں. مردوں سے بات کریں وہ زندہ ہو جائیں. دوپٹہ ہوا میں لہرا دیں، ساری کائنات میں روشنی پھیل جائے، خوشبو پھیل جائے. ایک قدم اٹھا کے جب وہ خامند کی طرف چل کے آتی ہیں تو 1,00,000 ناز و انداز ان کے جسم سے پھوٹتا ہوا نظر آتا ہے. اور ان کو میک اپ کس نے کیا؟ اللہ نے. کس چیز سے کیا ہے؟ اپنے نور سے ان کے چہرے کا میک اپ کیا ہوا ہے. یہاں کی عورت کا میک اپ ہوتا ہے دنیا کی چیزوں سے، کتنا حسن بن جاتا ہے. اس سوچو تو صحیح، اس لڑکی کو اللہ نے مشک، عنبر، زعفران، کافور سے بنایا، پھر آب حیات ڈالا، پھر اپنے نور سے اس کا میک اپ فرمایا. پھر کیا کیا؟ پھر جنت الفردوس کی ایک ایک لڑکی اور ایک ایک چیز کو آج اللہ نے اپنے نور سے اس کو میک اپ کر کے سنوارا ہے. پیچھے کیا کمی رہ گئی ہے؟ اس کے باوجود اللہ روزانہ اس کو 5 دفعہ پہلے سے اور خوبصورت کر دیتا ہے، اور خوبصورت کر دیتا ہے، اور حسین بناتا ہے. جنت کو بنے اربوں سال، چونکہ یہ دنیا کو بنے کوئی 15-20 ارب سال ہو چکے ہیں، تو جنت اس سے بھی پہلے کی بنی ہوئی ہے. تو اس لڑکی میں کتنی وسعت ہے کہ ہر روز پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت ہو جاتا. یہاں آپ ایک لڑکی کو خوبصورت بنانا چاہو تو ایک حد پر آ کر بات ختم ہو جائے گی. اس سے آگے بنانا چاہو گے تو پھر بدصورت ہو جائے گی. تھوڑا سا کریم لگاؤ پھر تو ٹھیک ہے، پوری کریم کی ڈبی اس کے منہ پہ ڈالو پھر کیا نظر آئے گا؟ تھوڑا سا لپ سٹک لگاؤ ٹھیک ہے، اور پوری سٹک اس کے منہ پہ مار دو تو پھر کیا بنے گا؟ تو میرا اللہ کیا کر رہا ہے؟ روزانہ 5 دفعہ انہیں پہلے سے خوبصورت کر دیتا ہے اور زیادہ. آج بھی یہ ہو چکا ہے اور ابھی قیامت آنے والی ہے. قیامت تک اللہ ان کو پہلے سے 5 گنا 5 گنا 5 گنا 5 گنا بڑھاتا جا رہا ہے، بڑھاتا جا رہا ہے، بڑھاتا جا رہا ہے. کیا چیز بن رہی؟ سب سے چھوٹا جنتی، سب سے گھٹیا درجے کی جو جنت ہے. گھٹیا کا لفظ جنت پہ صادق نہیں آتا، لیکن ایک دوسرے کے مقابلے میں لا کر بتا رہا ہوں. سب سے چھوٹی جنت کا جنتی دوزخ میں مار کھا 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 جب وہ جنت میں جائے گا اور اللہ اس کی بیوی دکھائے گا، ایک دم اس پر جب نظر پڑے گی تو جہاں بیٹھا ہے وہاں ایسے ہو جائے گا اور 40 سال اس کو ایسے بیٹھ کے دیکھتا رہے گا. 40 سال، منٹ، گھنٹے، دن نہیں، 40 سال ایسے دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور اس کی لذت بڑھ رہی بڑھ رہی بڑھ رہی. آخر وہ لڑکی بولے گی وہیں بیٹھے رہو گے، میرے پاس نہیں آؤ گے. وہ بھی سچا ہے، کہاں دوزخ کے کالے کالے فرشتے دیکھے، کہاں حور دیکھی، پاگل نہ ہو تو اور کیا ہو، میرے پاس نہیں آؤ گے. پھر وہ کہے گا تو کون ہے؟ کہے گی تیری بیوی ہوں، تیرے انتظار میں ہوں. تو سب سے ہی دیر میں آیا، کہے گا شکر کر میں آ ہی گیا، بڑی ٹھکائی ہو رہی تھی میری، بڑے جوتے پڑ رہے تھے، شکر کر میں آ گیا. اور میں کیا بتا رہا ہوں، سب سے چھوٹا جنتی ہے. تو جنت الفردوس کیا چیز ہے جہاں اللہ خود پلانے کے لیے آ جائے، کھلانے کے لیے آ جائے. نیچے والی جنت کو ہفتے میں 1 دفعہ دیدار ہوگا. جنت الفردوس والوں کو اللہ صبح بھی دیدار کرائے گا، شام بھی دیدار کرائے گا. جب ہر جنتی اپنے مقام پر بیٹھ جائے گا اور دائیں بائیں جنت کی حوریں، ایمان والی، مانچسٹر کی ایمان والی عورت جس نے اللہ اور اس کے رسول کو یہاں رہ کر خوش کر دیا، وہ اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. یہ بیٹھ جائیں گے، نیچے دیکھیں گے نہریں، آگے دیکھیں گے پرندے اڑتے ہوئے، اوپر دیکھیں گے سائے جھکے ہوئے، پھل لٹکے ہوئے،
دائیں بائیں دیکھیں گے نوکر کھڑے ہوئے اور نہریں موجیں مارتی ہوئی اور سامنے جام بھی، سراہی بھی، گوشت بھی، پھل بھی، سایہ بھی، نوکر بھی، عزت بھی اور راحت بھی اور چین بھی، سکون بھی، جوانی بھی، محبت بھی، الفت بھی، ہر غم دکھ درد گیا، پیشاب بھی، پخانہ بھی، بڑھاپا بھی، موت بھی، بیماری بھی اور نفرت بھی، جنگ بھی، لڑائی بھی، ہر شے ختم، سینے کا کھوٹ ختم، پیٹ کا پخانہ ختم، اندر کا پیشاب ختم اور گندا پسینہ ختم، 1000 برس کھائے ہضم، 10,000 سال کھائے ہضم، سارا نہر کا پانی پی جائے ہضم۔ اے ہے عام پانی ایسا مزیدار ہے کہ یوں پانی میں انگلی ڈبوئی، قطرہ لگ گیا، یہ قطرہ آسمان پہ بیٹھ کر یوں نیچے کر دے، پانی کی تری اوپر لگی ہوئی ہے، آسمان پہ بیٹھ کے نیچے کر رہا ہے، اس سے ساری دنیا میں خوشبو پھیل جائے گی۔ تو جو شراب اللہ نے تسنیم بنائی ہے جنت میں، جو اللہ خود پلائے گا، وہ کیا چیز ہوگی؟ جب سب اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں گے تو ایک دم عرش کے اللہ تعالیٰ ایک دم جنت کے دروازے کھولے گا، تو غلام آئیں گے، کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم، تو ان پہ نشہ طاری ہو جائے گا، سلام ہی سلام۔ پھر غلام چلے جائیں گے تو ایک دم دروازے کھولیں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم، دروازے کھولیں گے اور فرشتے آ گئے، سلام علیکم، گاڈ آف آنر، سلام علیکم سلام علیکم۔ فرشتوں کے سلام کا نشہ ابھی باقی ہوگا کہ ایک دم نور ہی نور چھا جائے گا، اوپر نظر اٹھے گی تو عرش ایسے کھلتا نظر آئے گا اور ایک دم اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ واہ، پھر اللہ کہے گا خوش ہو، راضی ہو؟ کہیں گے بالکل مولا، بالکل راضی، جیسے پنجاب میں کنا تائیں راضی ہو گئے، کنا تائیں راضی ہو، خوش ہو کہ میرے مولا بالکل راضی۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اب پھر میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دوں، جنت سے اعلیٰ۔ کہیں گے یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہے؟ کہ جنت سے اعلیٰ یہ ہے آج کے بعد میں تم پہ راضی ہوں، جاؤ کبھی دکھ نہ، جاؤ کبھی ناراض نہ ہوں۔ وہ کہیں گے یا اللہ تو بڑا خوبصورت ہے، تو بڑا کمال والا ہے، ہم نے تو تیری عبادت ہی نہ کی، ہمیں اجازت دے ہم تجھے ایک سجدہ کر لیں، ایک سجدہ، صرف ایک سجدہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سجدے مینچسٹر میں تھے، ختم، اب تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام لینا یہ بادشاہوں کا کام نہیں ہے۔ بس اب تم مانگو گے ہم دیں گے، تم کھاؤ گے ہم کھلائیں گے، تم پلاؤ گے، تم پیو گے ہم پلائیں گے، جاؤ جیسے اب تمہارا رب ہمیشہ کے لیے، جاؤ تم بھی ہمیشہ کی زندگی پا جاؤ۔ میرے بھائیوں، اس پیغام کو لے کر ساری دنیا میں پھرنا یہ تبلیغ ہے، تبلیغ، یہ کوئی جماعت نہیں، یہ کوئی فرقہ نہیں، یہ کوئی الگ جماعت نہیں ہے، تو اللہ اس کے رسول کی محبت میں پھرنا ہے اور لوگوں کو در در دستک دے کے بلانا ہے۔ ہائے ہائے، بڑی مدتوں کے بعد اللہ نے یہ ایک آواز زندہ کی ہے جس نے ہر طبقے کو کھینچ لیا۔ وہ جنید جمشید جو آج انگلینڈ میں گانا گانے آیا کرتا تھا، وہ آج 7 مہینے کے لیے جماعت میں آیا ہوا ہے، وہ کارڈف کی طرف ہے۔ وہ سعید انور جو یہاں بیٹ گھمانے آیا کرتا تھا، وہ آج 7 مہینے کے لیے تمہارے انگلستان میں اللہ کا پیغام سناتا پھر رہا ہے، دونوں ایک ہی جماعت میں۔ کہاں یہاں کے گانے گاتے تھے اور لوگ جا کے ان کو دیکھتے تھے، آج وہی اللہ کا پیغام لے کے پھر رہا ہے اور اللہ کی بات سنا رہا ہے۔ میں آپ کو عجیب قصہ سنوں، میں ایک جگہ کہیں تھا، مجھے یاد نہیں، میں یہ مجھے آج تک یاد نہیں پڑ رہا کہ میں کہاں تھا، لیکن سامنے ٹی وی چل رہا تھا، ٹرین میں تھا، ایک ٹرین چلائی تھی پاکستان والوں، اس میں ٹی وی چلتا تھا، زیادہ مجھے وہ یاد پڑتا ہے۔ تو وہ اس پر ناچ رہا تھا اور گا رہا تھا، 7 لڑکیاں ناچ رہی تھیں۔ میں نے اس کو پہلی دفعہ دیکھا تو میں نے کہا یہ کتنا خوبصورت نوجوان ہے، یہ کس حال میں ہے، اگر یہ ایسے مر گیا تو یہ کہاں جائے گا؟ پھر ساتھ مجھے خیال آیا اسے ہدایت کیسے مل سکتی، یہ اتنے غفلت میں ہے، اسے ہدایت کیسے مل سکتی؟ یہ خود ہی میں اپنے اندر میں سوچ بھی رہا ہوں، ادھیڑ بھی ہے، بن بھی ہے۔ میرے اس بات کو کوئی 6 مہینے بھی نہیں گزرے کہ اللہ نے مجھے اس سے ملا دیا۔ میرا خواب و خیال میں نہیں تھا کہ میں اس نوجوان سے ملوں گا،
تو مجھ سے کہنے لگا میں نے پوچھا آپ مجھے کوئی آدمی لے کر آیا. کہنے لگا میں نے کہا آپ کا نام کیا؟ کہا جی مجھے جنید کہتے ہیں. میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگا میرا موسیقی سے تعلق ہے. پھر کہنے لگا آپ نے دل دل پاکستان سنا ہے؟ میں نے کہا میں نے دیواروں پہ لکھا ہوا دیکھا ہے. کہنے لگا وہ میں نے گایا ہے. میں نے کہا اچھا اچھا ٹھیک ہے. یہ میرے اس کی پہلی ملاقات تھی اور اس وقت وہ اللہ کی راہ میں پھر رہا ہے. اور جب اس نے توبہ کی تھی تو پیپسی والوں نے اس کو 4.5 کروڑ روپے کی پیشکش کی تھی کہ 10 گانے گا دو اور 4.5 کروڑ روپے لے لو. كذلك الایمان اذا خالطت بشاشته القلوب. جب ایمان دل میں اترتا ہے تو ساری دنیا کا دھن دولت یہ مٹی نظر آنے لگ جاتا ہے. تو بھائیو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہوا چلا دی, فضا بنا دی. ہمت کرو, اٹھو, پچھلی پر توبہ کرو, اگلی کے لیے بولو, بتاؤ کون تھا. 15 شعبان سے جماعتیں نکلتی ہیں انگلستان سے, کہتے ہیں اس سے بھی, اور رمضان تک, جو 15 شعبان رمضان تک جو بھائی تیار ہوں وہ کھڑے ہو جائیں, وہ کھڑے ہو جائیں. 4 مہینے کے لیے 40 دن کے لیے جو بھائی شعبان رمضان تک تیار ہوں وہ کھڑے ہو جائیں گے. کھڑے ہو جائیں بھائی, کھڑے ہو جائیں بھائی. ہمت کرو, ارادے کرو, لے جانے والا اللہ ہے. تم ارادے کرو, نیتیں کرو, لے جانے والا اللہ. اللہ پر نظر رکھ کے اٹھو. ہمیں رمضان تک, شعبان تک جن بھائیوں نکل, جو دسمبر تک جس نے جانا وہ بھی کھڑا ہو جائے. دسمبر تک, جی دسمبر تک جنہوں نے جانا وہ بھی کھڑے ہو جاؤ. دسمبر میں وہ چھٹی ہوتی ہیں آپ کو اس کی, کرسمس کی, اس میں بھائی اور بھائی اور بھائی اور بھائی اور کھڑو. ماشاء اللہ, یہ تو بہت بڑا, اتنی بڑی تشکیل تو کہیں نہیں دیکھی. ماشاء اللہ بھائی, ماشاء اللہ بھائی, ماشاء اللہ بھائی, ماشاء اللہ بھائی, ماشاء اللہ بھائی. واہ بھائی واہ, واہ, اللہ بہت بہت قبول فرمائے. اتنوں کے نام اللہ ہی لکھے گا, ہم تو نہیں لکھ سکتے بھائی. بھائی اسرائیل کے آنے سے پہلے پہلے کون جائے گا وہ بھی کھڑا ہو جائے. ابھی جس نے اسرائیل سے پہلے جانا ہے وہ بھی کھڑا ہو جاؤ, کہیں آ نہ جائے بھائی. ہاں بھائی, ملک الموت سے پہلے پہلے جنہوں نے جانا ہو بھائی وہ بھی کھڑے ہو جاؤ بھائی, کھڑے ہو جاؤ بھائی, کوئی نہ بیٹھو بھائی, سب تشکیل کرا لو. ماشاء اللہ بھائی, ماشاء اللہ بھائی. لو جی ڈاکٹر صاحب, سب کی تشکیل ہوگی. ماشاء اللہ جی, ماشاء اللہ جی, ماشاء اللہ جی, ماشاء اللہ جی. اللہ قبول فرما لے. بیٹھ جاؤ بھائی, بیٹھ جاؤ بھائی, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ بھائی. آپ بھائی دعا کر لیتے ہیں, چند باتیں گوشے گوش. ایک تو جتنا مجمع آیا ہے نماز نہ چھوڑے آج کے بعد, ٹھیک ہے نا جی. سفر حضر جہاں بھی ہو نماز نہ چھوڑو. بہت بڑا عمل ہے, بہت بڑا عمل ہے. میرے نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. لوگوں نے مردے زندہ کروائے ہیں, اس میں اتنی طاقت اللہ نے رکھی ہے. جہاں سارے اسباب ٹوٹ جاتے ہیں وہاں نماز زندہ ہے. جس کو نماز پڑھنی آگے اس کو مایوس ہونے کی کسی جگہ بھی ضرورت کوئی. تو بھائی نماز پہ جان لگاؤ. آپ کو ابھی کا قصہ سنا تھا, ابھی کا یعنی پچھلے 2 سال کا, آنکھوں سے دیکھا ہوا, سونا نے آنکھوں سے دیکھا. گلگت کے امیر ہیں ہمارے معراج عالم صاحب, ان کو کینسر ہو گیا, اور کینسر جگر کا, اور سارا پھیل گیا. ان کو لائے وہاں ہاسپٹل شوکت خانہ. ان کا اس کو گھر لے جاؤ, وہاں جا کے مر جائے. ان کو مجھے رائمنڈ لے جاؤ, میں وہاں مرنا چاہتا ہوں. جو پیسے وہ لائے تھے علاج کے لیے انہوں نے وہاں سارے خیرات کر دیے. اور پھر کہنے لگے میں نے اللہ کے سامنے دعا کی, نماز پڑھی اور دعا کی کہ اللہ انہوں نے تو مایوس کر دیا, تیرے دربار میں تو کوئی کمی نہیں. سوئے ہیں, میں اس وقت موجود ہوں, یہ جس وقت یہ سب کچھ ہو رہا ہے میں موجود ہوں. ان کا یہ نچلا دھڑ کالا ہو کے ختم ہو چکا تھا, چہرہ سیاہ کالا ہو چکا تھا. ان کو اٹھا کر ٹوائلٹ جاتے تھے, اٹھا کے لاتے تھے. وہ سوئے ہیں, انہوں نے خواب دیکھا, 2 فرشتے آئے کہ چلیں آپ کو اللہ کے رسول نے بلایا ہے. تو پورا کمرہ ایسے چلتا ہے اور 4 پائی اسٹریچر کی طرح چلتی ہے. آگے اللہ کے نبی ایک کاؤنٹر پر کھڑے ہوئے ہیں, آگے شیشہ لگا ہے. وہ کہتے ہیں معراج صحت تو مل جائے گی, آخرت میں کمی آ جائے گی. تو ان فرشتوں نے روئی اٹھائی, یہاں جگر ہوتا ہے, اس کو ایسے ملنا شروع کیا. یوں روئی کو پھینکا, روئی کو آگ لگ گئی. پھر یوں اس کو صاف کیا, پھر روئی کو پھینکا, روئی کو آگ لگ گئی. 5-6 دفعہ ایسا ہوا ہے. پھر کمرہ پورے کا پورا واپس آیا ہے. ان کی آنکھ کھلی ہے تو ایک صحت مند انسان تھے.
یہ میں آپ کو آنکھوں سے دیکھ کے بتا رہا ہوں، سنی سنائی نہیں بتا رہا ہوں، میرے اور اس واقعے میں کوئی واسطہ کوئی نہیں ہے، اور ابھی تک صحت مند زندگی گزار رہے ہیں۔ نماز بتا رہا ہوں، نماز سے کیا ہو جاتا ہے۔ بھائی نماز تو نہیں چھوڑے گا نا کوئی مجمع۔ قرآن کی تلاوت ضرور کریں، سیکھیں، نہیں پڑھے ہوئے سیکھیں، ایک ایک لفظ کر کے سیکھیں، اللہ تعالیٰ ایک دن سارا پڑھنے والا بنا دے گا۔ اس میں اللہ نے نور رکھا ہے۔ ترجمے چھپے ہوئے ہیں، تھوڑا تھوڑا ترجمہ بھی پڑھا کریں۔ ایک مسائل اور عقائد کا حصہ ہے، وہ علماء کے ذمے ہے، جس میں آخرت، جنت، جہنم، قوموں کے واقعات ہیں۔ یہ تو عبرت کا فقصص القصص لعلهم يتفکرون، اس سے تو آدمی کے اندر عبرت پیدا ہوتی ہے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو بھی پڑھا کریں۔ اللہ کے نبی کی سیرت کی کتابیں پڑھیں، اردو میں نہیں آیا تھا تو انگریزی میں اللہ کے فضل سے سب کچھ مواد موجود ہے۔ سیرت کی کتابیں، صحابہ کی سیرت، اپنے گھروں میں نبیوں کے تذکرے کریں، اپنے گھر کے اندر محبت کی فضا کو بنائیں۔ یہ ماحول عجیب و غریب سا ہے، پیار محبت سے بچوں کو قریب کریں، بیوی خامند کا احترام کرے، خامند بیوی کا احترام کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس عورت نے صلت خمسہا، صامت شہرہا اور حسنت فرجہا واطاعت بالہا دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، جس عورت نے نماز نہ چھوڑی، روزہ نہ چھوڑا اور اپنی عزت کی حفاظت کی، اس میں خیانت نہ کی اور خامند کی اطاعت کی، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے گی داخل ہو جائے گی۔ اور بھائی 3 باتیں اپنی زندگی سے نکال دو، ایک جھوٹ، ایک گالی، ایک غیبت۔ غیبت نہیں کرنا، غیبت نہ کرو، کسی کی برائی کا تذکرہ مت کرو، بہت برا عمل ہے، زنا سے سخت عمل ہے غیبت۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، کوئی مجھے شراب پیش کرے گا نا تو میں اس کو سر میں لاٹھی ماروں گا۔ بدبخت شراب مجھے پیش کرتا ہے اور وہی میرے سامنے غیبت کرے گا نا تو میں اس کی ہاں میں ہاں ملاؤں گا، ہاں بالکل ٹھیک، میں دیکھے ایمی کرتا ہے، وہ بھی ایمی کرتا ہے۔ اور غیبت اس سے بڑا جرم ہے۔ جس معاشرے کو آگ لگانے اس میں غیبت شروع کر دو، ختم ہو جاتا۔ کیا مسجد، کیا مدرسہ، کیا خانقاہ، کیا مرکز، آگ لگانے کے لیے بس یہ زبان کافی ہے۔ اور جس کو آباد کرنا وہاں غیبت کو بند کر دو۔ جھوٹ، غیبت اور گالی دینے سے آدمی اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ جتنا ہی غصہ چڑھے گالی نہیں دینی، سہ جانا ہے، برداشت کرنا ہے۔ نیت کرتے ہیں سارے بھائی؟ اور بھائی ہر مہینے 3 دن اللہ کے راہ میں نکلنا ہے، اس کی بھی نیت کرتے ہو نا؟ جن لوگوں کو اللہ نے پیسہ دیا ہے وہ زکوٰۃ دیا کرو، نہیں زکوٰۃ فرض تو بھی اللہ کے نام پہ دیا کرو، بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کو سخی سے محبت ہے اور بخیل سے نفرت ہے۔ بس اللہ کو ایک بخیل اچھا لگتا ہے، باقی سارے بخیل سے نفرت ہے۔ جو بولنے میں بخل کرے وہ اللہ کو اچھا لگتا ہے، باقی سب سے نفرت۔ بولنے میں بخل ضرور کرو، تول کے بولو، سوچ کے بولو، کبھی زبان پہ کسی کی بس برائی نہ آنے دو، نہ دیکھو، نہ سنو، نہ بچوں کو کرنے دو، نہ بیوی کو کرنے دو۔ اور اللہ کے نام پہ خرچ کرو۔ رزق بڑھانے کے ایک ذرائع ہیں نوکری، جاب، تجارت۔ ایک اللہ کے نبی کا بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی، بہت سے مسلمان اب بھی حرام کا شراب بیچتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا کریں، گزارا نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کا رب ہونا دل میں اترا ہوا نہیں ہے۔ ایک شخص نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے، میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا ادیم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، باوضو رہا کر، اللہ تیرا رزق بڑھائے گا۔ اس کو تجربے کے لیے نہ کرنا، تجربہ ہوتا ہے ڈاکٹر کی بات کا، اس کو یقین سے کرو کہ اللہ کے نبی کی خبر ہے کہ جو باوضو رہے گا اللہ اس کا رزق بڑھائے گا، جو باوضو رہے گا اللہ اس سے پیار کرے گا، جو باوضو رہے گا شیطان اس سے ڈرے گا۔ اور جو رات کو بھی وضو کر کے سوتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے ساتھ سوتا ہے، جب وہ پہلو بدلتا ہے فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، جب وہ کروڑ بدلتا ہے فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، صبح تک فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہے۔ تو اپنے رزق کو بڑھانے کے جائز ذرائع استعمال کرو، ناجائز سے بچو اور اس سے نکلو، اور اللہ کے نام پہ خرچ کرنا شروع کرو۔
اللہ ایک تو سخاوت عطا فرمائے گا، دوسرا رزق بڑھائے گا، تیسرا مصیبتوں کو ٹال دے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو گھر سے نکلتے ہوئے 2 نفل پڑھ کے نکلے، اور جب گھر آئے تو آتے ہی 2 نفل پڑھے، مکروہ وقت نہ ہو، تو اندر اور باہر کی، گھر کی، باہر کی ہر آفت اس سے اللہ دور کر دے گا۔ جب گھر میں آؤ 2 نفل پڑھو، جب گھر سے نکلو 2 نفل پڑھو، ہر مصیبت سے آپ کے پاس حفاظت کا سامان ہو گیا۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہو نا، اس کے ارادہ کرتے ہو نا؟ دیکھو بھائی، معاشرہ ہے، اکٹھے رہتے ہو، کسی سے غلطی ہو جائے نا تو تمہارے بارے پر زیادتی ہو جائے، معاف کر دیا کرو۔ آپ سے کسی پر زیادتی ہو جائے، معافی مانگ لیا کرو۔ معاف کرنے میں بھی جلدی دکھاؤ اور معافی مانگنے میں بھی جلدی دکھاؤ۔ 2 مسلمان آپس میں لڑ پڑے اور بات چیت بند ہو گئی، 3 دن تک اگر انہیں بات شروع نہیں کی تو میرے نبی کا فرمان ہے یہودی مرے، عیسائی مرے، پرواہ کوئی نہیں۔ تو یہاں اگر کوئی لوگ آپس میں روٹھے ہوئے ہوں، لڑے ہوئے ہوں، تو اٹھتے ہی پہلا کام یہ کرنا آپس میں صلح کر لینا۔ کہ عجیب بات، جب 2 آدمی، ہر پیر اور جمعرات کو نا اللہ کے دربار میں انسانوں کا عمل پیش ہوتا ہے تو اللہ بخشش فرماتا ہے، ہاں بخشش فرماتا ہے۔ 2 آدمی جو آپس میں لڑے ہوئے ہوں، جب ان کا عمل پیش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک یہ صلح نہیں کرتے میں ان کے لیے معافی کا اعلان نہیں کرتا ہوں۔ تو ہماری لڑائیاں چھوٹی، اس نے مجھے یہ کہا تھا، اس نے مجھے یہ کہا تھا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، اس نے میرے ساتھ وہ کیا تھا، اتنی کو بات ہے، اس پہ بھائی ایک دوسرے کو معاف کرو، درگزر کرو، تو آپ کا معاشرہ جنت بن جائے گا۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ سارے بھائی نیت کرنے ہیں نا؟ درود شریف پڑھو۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين اے رب کائنات، اے 2 جہان کے شہنشاہ، ہم نے آج تک تجھے ناراض کیا، تمہیں سمجھاتا رہا ہم کوئی نہ سمجھے، تو بلاتا رہا ہم کوئی نہ آئے، تو روکتا رہا ہم کوئی نہ رکے، آج ہم سب مل کر تجھے منانے آئے ہیں میرے مولا۔ اس غفلت کی دنیا میں، اس غفلت کے دیس میں، اس غفلت کے شہر میں یا اللہ، جبکہ چاروں طرف کیا مسلم کیا غیر مسلم سب تیرے حکموں کے توڑنے پر دلیر ہوئے ہیں، یہ چند لوگ، یہ ٹوٹا پھوٹا قافلہ تیرے گھر پر تیرے منانے کو آئے ہیں یا اللہ، ہم سب تیری منت کرتے ہیں تو آج ہم سے مان جائے یا اللہ۔ میرے مولا ہمارے ملک کا یہ یا اللہ دستور ہے، روٹھے ہوئے کو منانے 4 آدمی چلے جائیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے، معاف کر دیتا ہے، روٹی کھلاتا ہے۔ اے رب کریم اللہ، یہ ہزاروں کا مجمع تجھے منانے آیا ہوا ہے، اور یا اللہ تیرے سامنے ہے، اکثر نوجوان آئے ہیں، بوڑھے نہیں ہیں، اکثر نوجوان ہیں، جو عمر ہے نافرمانی کرنے کی، غفلت کی، یا اللہ یہ اس غفلت کے پردے چاک کر کے اور اس اندھیر نگری کے اندھیروں سے نکل کر تیرے گھر پر آ گئے ہیں، یا اللہ تو بھی کہہ دے جاؤ میں راضی ہو گیا ہوں، تو بھی کہہ دے میں خوش ہو گیا ہوں، اور یا اللہ تیری ناراضگی کی وجہ سے جو امت پر مصیبتیں آ رہی ہیں وہ ہماری مصیبتیں ٹال دے میرے مولا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔